السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک مکمل ناول جو کہ ایج ڈفرینس پوزیسو ہیرو بیسڈ ناول ہے۔ کمپلیٹ ناول دا ویکس ولف بائی مہوش علی۔ بہت ہی رومانٹک، ایموشنل اور رومانٹک ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میشا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زونی اس کے ساتھ کار میں بیٹھی اسے شہر سے غیر آبادی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ میشا اس کی فرینڈ تھی اور اس کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ویسے تو اسے اس پر بھرپور بھروسہ تھا، پر آج پتہ نہیں کیوں اسے عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑا انجوائے کرنے، میشا نے مسکراتے اسے دیکھ کر کہا۔ اور یہ تیری انجوائے کرنے والی جگہ کا نام؟ زونی نے اسے دیکھ کر جو ڈرائیو کر رہی تھی ابرو اچکا کر پوچھا۔ بلڈ نائٹ کلب، اس نے نام بتایا۔ وہ ہنسی۔ جیسی تم پراسرار ویسی تمہاری انجوائے کرنے والی جگہ کا نام۔ اس نے موبائل نکالا اور اس میں کچھ کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ مارک کو کال۔ وہ ابھی نمبر ملا رہی تھی جب میشا نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر پیچھے پھینکا۔ یہ کیا کیا میشا؟ اسے اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔ تو مجھے یہ بتاؤ تمہارے اور مارک کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ ہم بیسٹ فرینڈ ہیں۔ مارک کے نام پر اس کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اوہ، میشا صرف مین کے ذکر کیا پھول خود بخود کھلنے لگے۔ میشا نے اسے چھیڑا۔ ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے سچ میں۔ اس نے منہ تو انکار کیا تھا پر دل اسے بار بار ارادہ باندھ لیا تھا کل صبح ہوتے ہی وہ اسے پیار سے اظہار کر دے گی اور وہ اپنے اندر نہیں چھپا سکتی اپنی محبت کو۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں تھی جب میشا نے کہا، تم نہ بتاؤ ہمیں، پر مارک کی آنکھوں میں ہم تمہارے لیے محبت کا سمندر دیکھتے ہیں اور یہی میری آنکھوں میں بھی ہے۔ وہ مدھم سا بڑبڑائی جس پر میشا کہکا لگا کر جس پر پوری سرخ ہوگی۔ زونی انوسینٹ تم بہت۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، دونوں باہر نکلی۔ جگہ کو دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا۔ میشا، کیا ہے یہ؟ تم اسے کلب کہتی ہو؟ یہ تو ایک بھوت بنگلہ لگ رہا ہے۔ ہر طرف تاریک سنسان اندھیرے میں ڈوبا ہوا میدان تھا۔ دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سامنے ہی ایک بڑا سا کلب تھا اور اس کے اوپر چمکا اس کا نام جس سے لال روشن نکل کر آس پاس کی جگہ کو خون رنگے میدان کی طرف ظاہر کر رہا تھا۔ نام ایسے لکھا تھا جیسے اس میں خون کی بوندیں ٹپک رہی ہوں۔ ایک رات اوپر اتنا ڈراؤنا منظر۔ میشا، یار مجھے نہیں جانا اندر، اس نے اپنے سرخ ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ ہاں کچھ نہیں ہے، ڈرو مت، اندر چلو، نظارہ دیکھو، سب کچھ بھول جاؤ گی۔ وہ اس کی حالت پر ہنسی اور اسے ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف بڑھی۔ آس پاس کافی ساری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ اندر آئی تو دیکھا فل میوزک، تیز روشنیاں لائن میں لگے صوفوں پر کئی لڑکیاں مدہوش پڑے تھے اور کچھ بار پر قطار ڈرنک کر رہے تھے۔ کافی لڑکیاں مدہوشی میں فلور پر ٹھڑک رہے تھے۔ یہاں پر تمہیں ہر چیز ملے گی جو شہر کے کلب میں غیر قانونی ہے، میشا نے اس کے کان میں قریب ہوتے چیخ کر کہا، کیونکہ میوزک اتنا تیز تھا کہ چیخ ہو پھر آہستہ سنائی دی۔ چلو، اس کے ہاتھ پکڑ کر بار کی طرف آئی۔ دونوں نے وہ 2 پیک لیے اور پھر ڈانسنگ فلور پر آئی۔ کچھ دیر دونوں دوسروں کی طرف دنیا جہاں سے غافل ہوگی، پر زونی کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، بے چینی سی ہو رہی تھی۔ بند آنکھوں کے باوجود اسے کسی کی تیز نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے تو اسے اگنور کیا اور پھر اس کے بعد اسے الجھن ہونے لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی آگ اس کے جسم پر چلا رہی ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول کر دیکھی۔ سنہری آنکھوں میں الجھن، گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ جو کاؤنٹر پر صاحب کھڑا دیکھ رہا تھا اسے اچھا بھی لگ رہا تھا، پر وہ پہلے دوسرا کام کرنا چاہتا تھا، کسی کو نام دینا تھا اس کی محنت کا۔ اس نے اس کی نظریں ہٹا کر ساتھ کھڑی میشا پر نظریں ڈالی جو پھر بھرپور انداز میں مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے جو انسانوں سے نفرت تھی وہ مزید بڑھ گئی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر حیوانی مسکراہٹ نے بسیرا کیا جس پر وہ تو مر مٹی۔ وہ آہستہ آہستہ باہر کی طرف روانہ ہوا اور وہ اشارہ سمجھ گئی تھی۔ زونی، مائی انوسینٹ ڈال، تم یہاں رہو، میں 2 منٹ میں واش روم سے ہو کر آئی۔ وہ اس کی گال پر کس کرتی فلور سے نیچے اتری، پھر زونی کی نظروں سے محفوظ ہوتی باہر کی جانب گئی۔ وہ باہر آتی سرخ روشنیوں میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ آس پاس دیکھا پر وہ کہیں نہیں تھا۔ اوف، کہاں چلا گیا؟ وہ اسے بڑھاتی ہوئی کلب کے پیچھے والی جگہ پر دیکھنے لگی جہاں پر صرف چاند کی روشنی تھی۔ میوزک کا شور اتنا تھا کہ وہ چیختا، پھر تب بھی سننا کچھ نہیں آتا۔ اس کی نظر جسے جگہ پر پڑی اس کا گلا سوکھ سا گیا۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں لہرانے لگا۔ او گاڈ، میں اس کی چاہت میں اتنی اندھی ہوگی کہ جگہ دیکھ نہ پائی، اور کہاں آگے یہاں پر کوئی جانور مجھے چیر پھاڑ دیتا تو اندر کسی کو میری خبر نہ لگتی۔ وہ اپنے جسم کی حوث کو ناچاہت کا نام دینے لگی اور اسے لوگ کا جو حال ہوتا اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، اگر یہاں پر کوئی تمہیں اپنی قربت کے چند پل بھی دیتا جس کے لیے تم نے اپنی دوست کو اتنی محنت یہاں پر لائی اور مار کو ہوا بھی لگنے نہیں دی تو اس کا کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ اس کے کان کے قریب ویکس کی دلکش سرگوشی ہوئی۔ تم کہاں تھے؟
وہ آہستہ سے جب مڑی، چاند کی مدھم روشنی میں ویکس بھیانک چہرہ دیکھ کر اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جو اپنی بدقسمتی کسی کو سنائی نہیں دی۔ وہ آدھا انسان آدھا بھیڑیا تھا اور وہ اس کے دو نوکیلے دانت جن سے خون ٹپک رہا تھا، سارے منہ سے پہ کالے تھے، بال تھے اور آنکھیں سنہری، پر وہ ابھی انسانی روپ میں تھا۔ اگر وہ اپنے روپ میں آ جاتا تو خود پر کنٹرول نہیں رہتا اور اس کا کام بھی نہیں ہوتا۔ اس کی چیخیں نکلتی یا وہ بھاگنے کی کوشش کرتی اس سے پہلے کہ اس کے بڑے کالے ناخنوں والا پنجہ اس کی گردن پر آیا اور اس میں وہ اپنے ناخن گاڑ دے جس پر اس کی آواز بند ہوگی۔ وہ تڑپنے لگی اور اس کی آنکھوں، منہ، ناک اور جہاں پر اس نے ناخن گاڑے تھے وہاں سے خون پھواروں کی صورت میں نکلنے لگا اور جا کر اس کے منہ پہ لگا اور جس پر اس نے زبان پھیر کر چاٹ لیا۔ میشا کا گلا نیچے تک، بدن پانی کی طرح مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے خون کے ساتھ آنسو بھی نکل رہے تھے۔ روح آہستہ آہستہ پرواز کر رہی تھی۔ ویکس نے اس کی حالت پر کہکا لگایا اور ہاتھ جیسے کھینچا۔ اس کے گلے کا آدھا حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور سر جا کر پشتے لگا۔ آگے حصے سے خون کی بارش ہونے لگی۔ ہاتھ میں موجود حصے کو اس نے اپنے بھیڑیے جیسے منہ میں ڈال دیا، پھر اس کے مردہ وجود کو زمین پر پھینک دیا اور چاند کی مدھم روشنی میں اسے نوچنے لگا۔ خون نے زمین کو رنگ دیا تھا۔ کچھ سیکنڈ میں وہ اس سے اٹھا اور اپنے انسانی روپ میں آیا اور اس کے وجود کو دیکھ کر مسکرانے لگا جسے کوئی انسان دیکھتا تو وہی بے ہوش ہو جاتا۔ اس کے وجود میں جگہ جگہ سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ شاید اتنی قربت کافی ہے تمہارے ابھی اور دیتا، پر تم اتنے میں ہی چل بسی۔ وہ شیطانیت سے ہنستا ہوا خود پر ایک نظر ڈال کر کلب کی طرف روانہ ہوا۔ آنکھیں اپنے نیلے رنگ میں آ گئی تھی۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑا ہوا اور زونی کو دیکھنے لگا جو میشا کو پریشان سنہری نظروں سے یہاں وہاں ڈھونڈ رہی تھی۔ جو ہوتی تو ملتی نا۔ وہ ایسے اس نے واپس اپنی زہر انگیز آنکھوں اس پر جما دی اور اسے اپنے زہر میں جکڑنے کے لیے یہ تھی جو کچھ دیر میں کامیاب ہو جانی تھی۔ اسے ایسا لگا کہ زونی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی اور وہ تو میشا کو پریشانی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ زونی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، وہ تو میشا کو پریشانی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ فلور سے اتر کر نیچے گئی اور لوگوں کے ہجوم سے راستہ بناتی واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ اسے پھر سے اپنی اوپر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی جس پر وہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ایک تو جگہ ایسی تھی جیسے کسی دوسری مخلوق کے بیچ میں ہو، اوپر سے مجھے اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں بھاگی ہے، وہ سے کہتی ناراضگی ظاہر کرتی جا رہی تھی۔ وہ 18 سال کی خوبصورت حساس لڑکی تھی۔ اس کی بڑی سنہری آنکھیں اور کمر تک آتے سنہرے بال خوبصورت بنا دیتے تھے۔ چھوٹی ناک، سرخ سفید ہونٹ، گلابی رنگت والی ایک چھوٹی سی شہزادی لگتی تھی۔ واش روم میں آئی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھی۔ اب اسے حقیقت پتہ لگا تھا کہ کیا ڈر چیز ہے اور اس کے وجود میں ہلکی ہلکی کپاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں کی جان بوجھ کر مارتے اور کندھوں سے خود کو بچاتی باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویکس اسے واش روم کی طرف جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے جانے لگا۔ ابھی تو وہ تھوڑا آگے گیا تھا جب اسے دوسرے بھیڑیے کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس نے ایک بھرپور نظر سے پورے کلب کے اوپر ڈالی اور اسے یہاں وہاں انسانوں کے خون کی خوشبو آئی تھی اور اسے یہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھیڑیا نظر نہیں آیا۔ اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ مارک او شیٹ! اس نے اپنے ہاتھ پر غصے سے مکہ مارا اور زونی کو دیکھا جو رونی صورت بنائے ایک صوفے پر بیٹھی تھی اور سنہری آنکھوں میں آئی نمی جہاں وہاں دیکھ کر لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں کہیں نہیں مل جائے۔ ویکس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر کلب سے باہر نکلا اور اس نے باہر آ کر دیکھا کہ مارک اسے نہیں دیکھا اور اس پر بھیڑیے کی بو سے پتہ لگ گیا تھا کہ مارک یہیں کہیں ہے۔ وہ تیزی سے بھاگا اور اسے کسی بھی طرح سے میشا کے وجود کو کہیں کرنا ہوگا۔ وہ جلدی سے زونی کا بھی قصہ ختم کرنا ہوگا۔ مارک کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ کلب کی بیک سائڈ پہ آ گیا، پر وہاں پر آ کر جھٹکا لگا۔ مارک اس کے خون میں لت پت مردہ جو وجود کو سینے سے لگائے بے بسی سے رو رہا تھا۔ سامنے کھڑے ویکس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی اور پھر سب اسے سمجھ آیا۔ تم جانتے تھے کہ میں زونی سے محبت کرتا ہوں، پھر تم نے اسے اپنا شکار بنایا۔ وہ غم و غصے سے گھرایا۔ پہلے تو ویکس اس کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا اور پھر جب میشا کے مردہ وجود کو دیکھا تو وہ سمجھا کہ سنہری بال اور ریڈ کلر ڈریس، دونوں کو ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور وہ اسے زونی سمجھ رہا تھا۔ اسی بات کا ویکس کے شاطر دماغ سے فائدہ اٹھایا۔ شاید تم جانتے ہو کہ جو زونی کارتھن ہے اور ہماری دشمن کی بیٹی، اسے معصوم کو نوچنے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ تو اپنے بھائی پر حیران تھا کہ خود ایک بھیڑیا ہو اور انسان کے لیے رو رہا ہے جس پر اس کے اندر آگ لگی تھی۔ پر وہ کیا جانے کہ دل جانور کے پاس بھی ہوتا ہے۔ وہ تو ایک بھیڑیا تھا، انسان اور دوسرے جانوروں کو نوچنے والا۔ وہ کیا جانے کہ یہ انسان کو بہہ رہے ہیں۔ تم کیوں رو رہے ہو مارک؟ تم کیا نہیں جانتے کہ آج کل اس کا یہ حال ہونا تھا اور یہ آنسو کیوں؟ وہ غصے میں گھرایا تھا۔
یہ جانتے ہوئے بھی کیونکہ تم نے مارک کی زندگی ختم کی ہے، اس کا عشق مارا ہے، اس کی دھاڑ پر ویکس ایک سرد کہکا لگایا جو اس خوفناک ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ تم ایک بھیڑیے ہو اور صرف انسان کو نوچنا، چیر پھاڑ کرنا جانتے ہو، نہ کہ اس کے محبت اور عشق کرنا۔ ہا ہا ہا۔ اس نے مارک کو اس کی حقیقت دکھائی جو ایک کڑوا سچ تھا۔ وہ ایک بھیڑیا جانور تھا، پر ویکس کی طرح انسانوں کو نوچتا نہیں تھا اور اس کے چیر پھاڑ کے نہیں کھاتا تھا۔ آج تم ویکس نہیں مجھ پر ہنس رہے ہو اور بہت جلد تمہارے اندر بپھڑ کی دھڑکن میں سنوں گا۔ مارک کا دل اندر سے پھٹ رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھوں اس نے ویکس کو کہا جو ویکس کو ایک بد دعا لگی جس پر وہ دھنک رہ گیا۔ اس نے ایک دکھ بھری نظر ویکس پر ڈالی اور ساکت کھڑا تھا۔ ویکس تم میرے دل کے بہت قریب ہو، ماں باپ کے بعد میں نے تمہیں بہت کچھ سمجھا، پر پتہ نہیں کیوں آج تم سے دور جانے کو کہہ رہا ہے، پر یہ مت سمجھنا کہ میرا دل تم سے جدا ہوگا۔ پر پھر جب بھی ویکس پر مصیبت آئے گی، مارک کو ہمیشہ ویکس کے ساتھ پاؤ گے۔ مارک کی گرے آنکھوں میں خون کے آنسو بہنے لگے۔ وہ چپ چاپ ساکت اس کی سنتا رہا۔ اندر طوفان اٹھ رہا تھا جس میں حیوان کا سر اٹھا اور مارک نے ایک الوداعی نظر ویکس پر ڈالی اور جس کی نیلی آنکھیں لال ہونے لگیں۔ پھر سے اس نے بھیڑیے کے روپ میں آیا اور ہمیشہ کے مردہ جسم کو یہ کیسی محبت تھی جو اپنے محبوب کو نہیں پہچان پا رہی تھی کو اٹھا اور اندھیرے کی طرف غائب ہوتا گیا۔ یہ منظر زونی کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ آگے کہیں وہ مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑ کے جائیں گے کہیں، یا وہ پریشانی سے خود کو کلب سے باہر آتی گاڑی میں موجود تھی۔ آخر کہاں گئی؟ مارک کو بھی میسج کیا، وہ بھی نہیں آیا اور ابھی تک گاڑ میں کہاں پھنس گئی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں ایک آنسو جا گرا۔ وہ سرخ روشنی میں ارد گرد دیکھ رہی تھی، کہیں تو پیچھے نہیں وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ اتنی خوفناک جگہ پر مرنے کے لیے پیچھے جائے گی؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر وہی جواب دیتی اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ اور اب ڈھونڈنا ہی تو تھا، صرف آج ہمیشہ مل جائے۔ آئندہ میں قسم کھاتی ہوں تیرے ساتھ میری جوتی بھی نہیں آئے گی۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گئی تھی جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا کہ ہمیشہ تو نہیں جانو میں نہیں ہو سکتا، پہلے چپ کر دیکھتی ہوں۔ وہ اپنے دل میں تھوڑا سوچتی ہوئی دیوار کے ساتھ منہ آگے کرتے دیکھنے لگی، پر اس کا تھوڑا دیکھنا اس کا جسم سن ہو گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ دیوار کا سہارا لیے بیٹھنے لگی۔ مم بیڑ یا وہ میشا نہیں، مارک اسے کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے اسے بچانا ہوگا، اس نے خود سے کہا، پر میں اسے کیسے بچاؤں؟ وہ تو اسے ختم کر چکا ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، آنکھوں سے سمندر بہنے لگا، پسینے کی پوری بھیگ چکی تھی۔ کیا میں نے میشا کو مروایا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے خود سے سوال کیا۔ اس نے مجھ سے موبائل چھیننا بھی تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میشا مجھے معاف کر دو۔ اچانک وہ اچھل کر دور جا گری۔ قریب ہی ایک زوردار خوفناک بھیڑے کی دھاڑ سنائی دی۔ وہ آ گیا، مجھے بھاگنا ہوگا یہاں سے۔ نہیں، وہ میرا بھی یہی حال کر۔ وہ گرتی پڑتی خود کو گھسیٹتی گھر تک لائی کیونکہ ٹانگوں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور کپاہٹ سے اس کے جسم میں جان بالکل بھی باقی نہیں تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتی وہ تیزی سے روتے ہوئے بھاگی اور ابھی تھوڑی آگے ہی تھی جب پیچھے سے لوگوں کی چیخ و پکار سننے میں آئی۔ اس کے ہاتھ جسم کانپ رہے تھے اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی گاڑی تیز بھگا رہی تھی جب اچانک کار کے آگے کوئی چپٹا اور اس کے منہ پر ایک زوردار چیخ نکلی۔ ویکس اس کی کار کے اوپر تھا۔ اس نے اپنا سارا پنجہ ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کی جب ایک چیخ سے اس کے خون سے بڑے لمبے ناخن باہر آ نکلے۔ گاڑی کو جھٹکا لگا اور جس پر وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پایا اور دھڑام سے کار کے نیچے گرا۔ جب تک وہ سنبھالتا جہاز کی تیز رفتاری سے وہ دوڑ ہوتی چلی گئی، پیچھے وہ چیختا دھاڑتا رہ گیا اور پھر واپس کلب کی طرف ہو گیا، دوسرے معصوموں کی طرف۔ جو بھاگ سکے تو بھاگ گئے، باقی جو فل نشے میں تھے ان کا خون اور گوشت کے لوتھڑے یہاں وہاں پڑے تھے۔ اپنے رخسار سے خون بہتے ہوئے پرواہ کیے بغیر تیزی گاڑی سے بھگاتی رہی اور شہر میں داخل ہوئی تو اپنی بند ہوتی اور گاڑی کسی دوسری سے ٹکرائی اور پھر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ آج یونی نہیں آئی؟ لیزی اور اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھی اسے پوچھا۔ نہیں، دل کر رہا تھا، زیشے نے اداسی سے جواب دیا اور جس پر لیزی نے منہ بنایا۔ تم بہت بور ہو زونی؟ زیشے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور سرخ سنہری آنکھوں میں کرب پھیل گیا تھا۔ ایم سوری زیشے۔ لیزی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے سوری کہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، زی کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی تم اس نام سے غصے کیوں ہوتی ہو؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ شٹ اپ لیزی، میں نے تم سے کہا نا مجھ سے سوال مت کبھی پوچھنا۔ وہ ایک دم چیخی۔ آس پاس کے سب لوگ اسے دیکھنے لگے اور کسی کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ آخر وہ اسے کیا بتاتی جس سے اس نے پیار کا نام رکھا تھا اور اسے محبت سے اسے نام چھیننے پر مجبور کیا تھا۔ آج اس حادثے کو 5 ماہ ہو گئے تھے اور اس کے ماں باپ اس شہر سے لے کر دور آ گئے تھے۔ وہ ہر چیز سے وہیں چھوڑ آئی تھی سوائے اس کے رخسار کے نیچے شروع ہوتے گردن کے نیچے تک آتے بھیڑی کے ناخنوں کے نشان جو اسے مارک سے بے انتہائی سے زیادہ نفرت کرنے پر مجبور کرتے تھے۔
ابھی بھی رات وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے، چیختی چلاتی اٹھ جاتی ہے، پھر گنو مسز کارتھن کہ اس کے ساتھ رہتی وہ جب تک سو جاتی۔ کہاں کھو گئی ہو لیزی؟ اس نے ہاتھوں میں گھورتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں یار، کیسی زندگی گزاری ہو، میں تو کہتی ہوں ہوما ریز سیکنڈ ہیرو ویلنس تمہاری ہاتھ بڑھا رہا ہے، تم تھام لو، انجوائے کرو زندگی کو۔ کیسے بور زندگی ہے، میری زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے کرنے کو ویلنس سے دوستی کرنے کے علاوہ۔ ویلنس کے نام پر وہ چڑ گئی تھی۔ یونی کے فرسٹ ڈے ہی ویلنس اس کے پیچھے پڑا تھا اور اپنی کالی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں جب اس کا پوسٹ مارٹم کرتا تو وہ پیلی ہو جاتی اور ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ کافی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں پر ان 4 ماہ میں اس کی ویلیو کم ہو گئی تھی، وہ سیکنڈ پوزیشن میں آ گیا تھا۔ اب لڑکیوں کا کرش ویکس بن گیا تھا۔ زیشے نے تو اسے دیکھا نہیں تھا اور اس سے ہر جگہ چرچا سنتی تھی، وہ یہ بھی سننے میں آیا تھا وہ کافی مغرور اور خڑوس ٹائپ بندہ ہے۔ وہ بیلنس اس کی نہیں بنتی تھی۔ پلیز لیزی، میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو۔ زیشے کے چڑ کر کہنے پر لیزی ہنسنے لگی۔ او مائی گاڈ! پھر لیزی اچانک چیخی جس پہ وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا زی؟ وہ دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا، وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے کہنے لگی۔ کس بات پر؟ اس نے دانت پیس کر پوچھا۔ مطلب بات پر یقین نہ ہونے پر اتنا چیخی تھی۔ یار وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خوشی سے کہنے لگی۔ کون دیکھ رہا ہے؟ جس پر مرنے جیسی ہوگی ہو وہ اپنے دائیں طرف دیکھو۔ لیزو نے آنکھوں کے اشارے سے اسے دائیں طرف دیکھنے کو کہا جس پر وہ بیزاریت سے دیکھنے لگی۔ اوہ ہو، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ چلو کوئی بات نہیں۔ اس کی سنہری آنکھیں جیسے نیلی آنکھوں سے ٹکرائی، زیشے کے بدن میں سرسراہٹ پھیل گئی اور اس کا دل نیلی آنکھوں سے دھڑک اٹھا۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیشے کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ کون؟ لیزی اس کے منہ سے الفاظ اٹک اٹک کر نکل رہے۔ ویکس لیزی ابھی بھی اسے دیکھ رہی تھی، تبھی اس کا حال نہیں دیکھ پائی۔ کالے بال، نیلی آنکھیں، سفید رنگت، مغرور کھڑی ناک، سرخ ہونٹ، وہ واقعی ایسا تھا جس پر لڑکیاں ویلنس تو کیا کسی کو بھی نظر انداز کرتی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ کہاں؟ لیزی نے پوچھا تو اس کے ماتھے پر اسکارف سے پسینہ صاف کیا اور سرخ ہونٹوں پر زبان پھیر کر دیکھنے لگی۔ یار مجھے کچھ کام ہے، بہت ہی امپورٹنٹ، اس نے بہت جلدی میں کہا اور تیزی سے کیفے سے باہر نکل کر سانس لینے لگی۔ لیزی ابھی اندر ہی تھی یا شاید جینی کے ساتھ گئی ہوگی تھی، باتوں میں مصروف، یا اس لڑکی کو ہی دیکھ رہی ہوگی جیسے بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ان نشانوں کے ساتھ بہت قریب کان میں سرگوشی اور ایک انگلی اس کے نیلے نشانوں کو چھوا۔ وہ کرنٹ کھا کر دور ہٹی اور مڑی تو وہی تھا۔ ویکس اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر وہاں دیکھنے لگی۔ می نے سنا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ وہ سوچا کیونکہ اس نے اپنے خوبصورت لڑکی چنو اور اب وہ تم ہو، اس لیے میں نے تمہیں اب ویکس کو سوچنا پڑے گا۔ وہ آہستہ آہستہ کہتا اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے پیچھے جانب ہٹی ہوئی۔ بنا دیکھے کتنی گاڑیاں گزر رہی تھی اور ایک ایک کر کے آگے آ جاتی تو کچھ ہو جاتی۔ گاڑیوں میں صرف اس کے کچھ فاصلہ تھا۔ ویکس نے جب اچانک اس کا بازو اپنی طرف کھینچا جس سے وہ سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا لگی اور خوف سے آنکھیں نیچے سینے سے لگی تھی۔ جب کچھ سیٹیوں کی آواز اس کے کانوں پر پڑی اور اس نے آنکھیں کھولی تو خود ویکس کے حصار میں پایا۔ کچھ لڑکیاں اور لڑکے مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ خود ہوپ ایک انجانے شخص کے ساتھ لگی، وہ شرم سے پانی ہونے لگی، وہ اس سے دور ہونے لگی، پر ویکس نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اس نے بے یقینی سے اس انجان لڑکے کو دیکھا جو آس پاس کی پرواہ کیے بغیر اسے سینے سے لگائے دیکھ رہا تھا۔ زیشے کا دل بلند آواز میں دھڑکنے لگا جسے سن کر ویکس مسکرانے لگا۔ چھوڑو مجھے، وہ خود کو اس سے الگ کرنے لگی۔ اگر نہ چھوڑوں تو اس پر وہ تھوڑا جھجک کر کہنے لگا، جس پر زیشے نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور خود سے الگ کیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے ویکس سے ایک جاندار کہہ کے سننے میں آیا، اب مزہ آئے گا دونوں سے، زونی اور ویلنس۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دور ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ ابھی بھی زیشے کی دھڑکن کو خود میں محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی اور دیکھتے ہی اس نے ایک دم سے حیرانی سے پوچھا۔ زیشے بیڈ پر خاموشی بیٹھی تھی جب مسز کارتھن روم میں آئی۔ کیا ہوا زی؟ اس نے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی موم۔ تو بیٹا اتنی خاموش و اداس کیوں ہو جب سے آئی ہو؟ شاید وہ کل اس کی گھبراہٹ سے خوفزدہ دیکھ چکی تھی۔ نہیں موم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس دل میں بہت اداس ہے ڈیڈ کے لیے۔ اس نے اپنے ماتھے پسینہ صاف کر کے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی اور اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ اب اپنی موم کو کیا بتاتی کل کے انجان شخص کی حرکت کے جس نے اس کے خوف میں مبتلا کر دیا، اور اس کی باتوں میں عجیب ضد تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کہیں سنی ہو آواز، جانا پہچانا احساس تھا۔ تو بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے، یونی کے لیے نہیں جانا؟ ابھی تک اس نے ایسے ہی بیٹھی تھی۔ مسز کارتھن اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی پوچھا۔ وہ اس حادثے کے بعد بہت ڈری سہمی رہنے لگی، پھر کافی محنت کے بعد اس میں تبدیلی آئی جس میں وہ دونوں بہت خوش تھے۔
جیسے ہی وہ پر کل اس کے چہرے پر بہت ہو محسوس ہوا اور آج پوچھنے پر وہ بات بدل گئی۔ شاید وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے زیادہ پوچھنا مناسب نہیں۔ اگر کوئی بات ہوتی تو وہ خود ہی بتا دیتی۔ نہیں موم، دل نہیں کر رہا جانے کو۔ جی بیٹا، اگر ایسے کرتی رہو گی تو کیسے چلے گا؟ اٹھو اور ریڈی ہو جاؤ۔ بٹ موم، اس کا ذرا بھی دل نہیں تھا جانے کو۔ نوزی، میں کچھ نہیں سنوں گی، تمہارے ڈیڈ بھی کہہ رہے تھے کہ جاؤ۔ مسز کارتھن کہہ کر چلی گئی، مطلب اب کچھ نہیں سننا تھا۔ وہ بھی بے دلی سے اٹھی اور کچھ دیر میں ریڈی ہو کر نیچے آئی۔ وہ یوں ہی آئی تو سارے بہت اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کی نظریں اس کا ہی پیچھا کر رہے تھے اور اس کا ہاتھ خود بخود اپنے نشانوں کی طرف گیا، پر وہ تو اپنے اسکارف سے چھپے ہوئے تھے اور پھر اسے دیکھ رہی تھی، پر کچھ محسوس کرنے پر پتہ اس کی نظروں میں حسد نفرت اپنے لیے وہ الجھ گئی۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ ویلنس کے پرپوزل پر تو وہ بڑے نخرے کر رہی تھی، پر کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ لیزی کی طنز بھری آواز اس کے پر پڑی، وہ ٹھٹک کر رکی، پھر مڑ کر لیزی کو دیکھا جو طنز یا مسکرا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا ایکسپیکٹ کر لیا؟ وہ تھوڑے سے غصے نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ اب زیادہ بنو مت، کل ہی دیکھا، کل ہی لپٹا لیا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی معصوم دیکھنے والی اتنی تیز ہوگی؟ شاید یونی میں پھیلنے والی بات لیزی میں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی اور اس کی باتوں پر زیشے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس ہے لیزی؟ کس کو پھنسایا میاں نے؟ اتنا تو میں وہ سمجھ گئی تھی کہ بات کس لڑکے کی ہے۔ چلاؤ نہیں زی، چلانے سے اپنے کارنامے نہیں چھپ جاتے۔ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ اور یہ کیا تم نے کل ویکس کا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور کل کیفے سے باہر اس کی باہوں میں نہیں تھی؟ اس کی جھوٹ پر وہ ڈنگ رہ گئی تھی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم تو چاہتی یہ تھی نا کہ میں کسی کو اپنا بوائے فرینڈ بنا لوں تو کسی کے ساتھ اپنا وقت گزاروں۔ تو جب میں نے ویکس کو ہاں کر دی تو تمہیں اب کیوں معصومیت اور چلاکی لگ رہی ہے؟ وہ ایسا نہیں تو کہنا چاہتی تھی، پر لیزی کا غصہ اور تنزیہ بغیر سمجھے غصے سے کہہ کر چلی گئی۔ پیچھے لیزی غصے اور ویلنس کے خوف سے ماتھے اپنے پسینے پر صاف کرنے لگی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی محنت الٹا رنگ لائے گی۔ ویلنس اپنی لال آنکھیں لیے زیشے کے ہی انتظار میں کھڑا تھا اور اس کے پاس وقت کم تھا اور بیچ میں ویکس کا آنا اس کی ساری محنت خراب ہو گئی تھی۔ اسے کلاس سے باہر نکلتا دیکھ غصے میں اس کی جانب بڑھا اور یہ دیکھ کر اس کا برا حال ہو گیا۔ ویکس اس سے پہلے ہی زیشے کو بازو میں پکڑ کر لے جانے لگا۔ ویلنس مزید غیظ و غصے میں آ گیا اور اس سے زیشے کو چھیننا چاہتا تھا، پر ایسا نہ کر سکا اور اس کی آنکھ اور منہ سے کالا خون بہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ یونی سے کسی طوفان کی طرح غائب ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ زیشے نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی کرتے ہوئے غصے سے آواز میں بولی۔ اگر اتنے تیز بولتی تو اس کا تماشا لگ جاتا۔ ویکس اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر ہی اوپر کلاسوں کی طرف لے آیا۔ یہ دیکھ زیشے کی جان میں منہ میں آ گئی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں پرنسپل کو تمہارا بتاتی ہوں۔ وہ چلا رہی تھی جب ویکس نے گٹار بنی اوپر خالی کلاسوں میں سب سے آخری کلاس میں جو کونے میں ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی آ کر دروازہ بند کیا اور اسے دروازے میں لگا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو دروازے سے لگائے اپنی قید میں کر دیا اور ان میں سب ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ کلاس میں اتنا اندھیرا تھا کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بھی دیکھنے میں کوشش کر رہی تھی، پھر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا صرف ویکس کی گرم سانسوں کے علاوہ۔ وہ خوف سے رونے لگی اور چلانے لگی، پلیز ویکس مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ہاں اب بتاؤ کیا کہو گی پرنسپل سے کہ ویکس نے مجھے ایک خالی کلاس میں لے گیا اور وہ اس کے بہت قریب ہوا۔ بولتے ہوئے اس کے ہونٹ زیشے کی گردن سے ٹچ ہو رہے تھے۔ ہم اتنا قریب تھے کہ تم آگے مجھے محسوس کر رہی ہو، تمہارے کتنا قریب ہو تو بتا دینا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس کا ہلکا قہقہ لگا۔ پاپا جی جانے دو۔ وہ ڈر سے اٹک اٹک کر الفاظ ادا کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ کبھی بھی اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا جس سے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ویسے ہی وہ لڑکوں سے دور رہتی تھی، اس کی دوستی صرف دو سے تھی، اور ایک مارک اور دوسرا، اور اس کے بارے میں سوچنے کی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور مارک کے بارے میں سوچتے ہی دماغ میں طوفان چلنے لگا۔ وہ اسے انتہائی نفرت کرنے لگی تھی۔ اگر محبت ہوتی تو محبوب گہری میں ہوتا تو بھی منہ نہ موڑتی، پر یہاں تو وقتی جذبہ تھا جسے وہ نام محبت دے بیٹھی تھی۔ وہ ہمت کر کے اسے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی اور اس کی خواہش نکلی وہ اس وقت اس اچانک نازل ہوتی مصیبت سے دور ہو جائے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے، پر ویکس تھا اس کی ہر بات سننے والا، اس کا پورا وزن اور اس کے ناک پر ڈال دیا اور اس کی کوششوں کو ناکام بنا کر اس کے دہتے ہونٹوں کو اس کے نشانوں کو چھونے لگا۔ زیشے کی سانسیں بند ہونے لگی، الفاظ جیسے گم ہو گئے، جسم پر چونٹیاں رگنے لگی، جسم سے منہ سے بے اختیار سے اس کی نکلی اور بے آواز رو رہی تھی کہ کیسی سزائیں مل رہی تھی اس کو۔ مجھے اپنی چیزیں چھیننے بھی آتی ہیں اور انہیں سزا دینا بھی۔ اس نے سر میں کہا، سر
سرگوشی کانوں میں پڑی، اور دوسری بات بیلنس سے اتنا دور ہوگی جتنا اس ٹائم مجھ سے ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، جو ناکام ہے۔ اور مجھ سے ڈرو مت، میں صرف یہ شروعات ہے، ابھی تم نے ویکس کو دیکھا ہی کہاں ہے، یہ تو صرف بیلنس سے دور کرنے کے لیے، تمہیں احساس دلانے کے لیے کہ ویکس ابھی۔ وہ بولتا ہی اپنی انگلیوں سے کامتے ہوئے سرخ ہونٹوں کو چھونے لگا اور اندھیروں میں صاف اجالوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کے پسینے آنسوں میں بھیگی حالت کو اور اس کے ہونٹوں کو خود بخود مسکرانے لگی، اور اس کی حالت پر وہ اسے تھوڑا دور ہٹنا، اپنے ہاتھ کی قید سے اس کے ہاتھ آزاد کیے تو زیشے کو جیسے زندگی کی کرن نظر آئی۔ وہ اب اپنے درد کو دور کرتے بازو کو پرواہ کیے بغیر جلدی سے کانپتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی۔ جب کھلا تو ایک سانس کے ساتھ باہر وہ بھاگنے لگی، پر ویکس نے اسے ڈرانے کے لیے اس کے پنک اسکارف جو کندھوں پر پڑا تھا پکڑ لیا۔ زیشے کی تو جیسے روح کسی نے کھینچ لی ہو، وہ ایک دم سے بند سانس رکی اور سر نیچے کر کے اپنے اسکارف کو دیکھا اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر خود سے الگ کیا اور ایک ریل گاڑی کی طرح بھاگی۔ ویکس تو اس کی حالت پہ مزہ لیتے ہوئے کہکا لگا گیا۔ وہ اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ لگی سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی اور مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ مسز کارتھن گھر میں نہیں تھی اور اس کی حالت دیکھتی وہ سے پریشان ہو جاتی۔ کون ہو تم، کیا کر رہے ہو اور میرے ساتھ ایسا کیا بگاڑا میں نے تمہیں؟ وہ منہ میں ہر تکلیف دیتا۔ وہ سسکتی روتی خود سے بول رہی تھی، کاش وہ آج جاتی نہیں یونی، وہ ہر کسی کے قید میں جکڑ رہی تھی، کون بچائے گا اسے؟ وہ خود بھی پریشان تھی، وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ رات کی سیاہی سنسان گھنے جنگل میں وہ اس کے سامنے ٹھر ٹھر کر کانپ رہی تھی۔ پاپا پلیز بیلنس، مجھے تھوڑا وقت دو، میں کسی دوسرے حصے میں زیشے کو تمہاری طرف سے لاؤں گی۔ لیزی اس کے سامنے گڑ گڑاتی التجا کر رہی تھی۔ بیلنس نے اس کے بڑے دانت تھے جو خون ٹپک رہا تھا اور میں نے خون بہہ رہا تھا اور لال آنکھیں، سینے سے لگا خنجر۔ وہ بڑی عمر کا تھا اور اس کے وقت کم تھا، موت لمحہ لمحہ قریب آ رہی تھی جو اسے پاگل بنا رہی تھی۔ وہ ایک پل میں اس کے پیچھے آیا اور اپنے کالے بڑے ناخنوں والے ہاتھ اس کے بالوں میں جکڑ کر اس کے سر کو پیچھے جھٹکا دیا اور ایک چیخ سے سر کو پیچھے کیا، اور اگر وہ تھوڑا سا زور دیتا تو اس کا سر تن سے الگ ہو جاتا۔ اور وہ کتنا وقت دوں تمہیں، میری حالت نہیں دیکھ رہی، مجھے جلدی اس کا خون چاہیے۔ اور اس کے کان کے قریب دھاڑا، مما میں کوشش کروں گی، پر بیچ میں وہ ویکس آ گیا، اور مجھے ایک دو موقع دو تو وہ زیشے کو تمہارے پاس لاؤں گی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے ایک موقع مانگا اور بیلنس کے پاس ایک موقع دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ دور بھاگا اور پھر بال پر اور ہتھیلیوں پر کاٹنے لگا۔ آہستہ سے وہ درد سے کڑا اٹھی تھی۔ مجھے صرف ایک اور موقع دو، اس بار کچھ نہ کر سکی تو وہ حال تمہارا کروں گا جو اس کا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی دھمکی پر وہ سر سے پیر تک لرزائی۔ نہیں لاؤں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ رات کا وقت تھا اور باہر سے آئی تھی اور اپنی چادر پھیلا چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹنا چھت کو گھور رہا تھا، اور اس شہر میں تو وہ اپنا کام سے آیا تھا، شاید قسمت سے بھی ان دونوں کو پھر سے ملانا چاہتی تھی، اس لیے اسے زیشے مل گئی اور اپنے نام کے ساتھ۔ پہلے تو وہ اس کا دل کا کیا لے کر جب سب کچھ اس کے منہ سے اس کی اور اس کے باپ کی ایسی حالت کرے کہ اس کے پیدا ہونے پر بھی وہ افسوس کرے، پھر جب اس کے چہرے کے سامنے اس کا معصوم سنہری آنکھوں والی چھوٹی بچی کا چہرہ لہراتا ہے تو اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھتی ہے، اور اس کے دل میں فوراً گواہی دی کہ اس کی زیشے کی یا اس کے انکل کارتھن کا ایسا نہیں کر سکتے، جہاں مار کے اتنے بڑے جال میں پھنس کر اس نے اپنے اتنے سال نفرت میں گزارے، اب وہ ایسی کوئی بے وقوفی نہیں کرے گا۔ اور اس نے زیشے کو اتنی بڑی سزا اس لیے دی تھی کہ کیونکہ اس نے مار کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کی تھی، جو صرف ویکس کی تھی، اور اس کے ویکس کی صرف آج صرف بیلنس سے دور کرنا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں وہ اس کے دل کے قریب ہونے لگا، اور ویکس نے اسے اپنے آگے کسی کی سنی کہاں تھی اور اب جواب جو اب سنتا۔ وہ بہت خوش تھا، آخر اس کی زی اسے مل گئی تھی، اور اس کے خوبصورت چہرے پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اب اس سانسوں میں زیشے کی خوشبو بھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اٹھ بیٹھا، وہ یہاں کہاں ہوگی، اس نے سوچا، اور پھر کچھ یاد آنے پر مسکرا کر اپنے ساتھ پر اسکارف کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور اپنے دل میں ابھرنے والی خواہش کو پوری کرنے لگا، اور اس نے اسکارف بیڈ پر اپنے سامنے بچھایا اور اپنی بند آنکھوں کو کچھ پڑھنے لگا، جس سے اسکارف ہوا میں اٹھا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ سمجھتا کیا ہے خود کو، اتنی گھٹ کیا حرکت کرتا ہے کسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ بیڈ پر بیٹھی جب کچھ سنبھل گئی تو اب مسلسل یاد کر کر کڑ رہی تھی، اور اس نے اپنی کلائی کو دیکھا جہاں اس کے مضبوط انگلیوں کے سرخ نشان تھے۔ اس نے تو ہاتھ کر دی بدتمیزی کی، اب وہ میرے ہاتھوں میں میرا تھوڑا بھی قریب آیا تو اس کا دیواروں سے سر پھاڑ دوں گی۔ یوں اس کا ہاتھ خود بخود نشان اور گردن پر گیا اور لال ٹماٹر ہوگی۔ اوف، کتنا بدتمیز انسان تھا۔ وہ اس کے لمس کو خود محسوس کرتے ہوئے جل کر کہنے لگی، میں کیوں بار بار اسے یاد کر رہی ہوں۔ وہ جھنجھلا گئی، پر دماغ میں کچھ آ جائے تو اتنا آسان سے نہیں جاتا اس سے پیچھا چھڑوانا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں پر گیا جس پر وہ شرما کر چہرہ تک چھپا گئی، اور اس کا دل اپنے مقام پر پہنچ کر میٹھے ساز دل میں دھڑک رہا تھا۔ چہرے پر مسکان پھیلنے لگی، پر اچانک
اچانک سب کچھ بدل گیا. چہرے پر مسکان کی جگہ کام نے لے لی اور آنکھوں کے سامنے سنہری آنکھیں لہرانے لگی. منہ میں ایک سسکی نکلی اور اپنے بچپن کی ساتھی کو یاد کرنے لگی. ویکس، کاش تم زندہ ہوتے، میرے ساتھ ہوتے. ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب اس کے موبائل بجا اور اس کے چہرہ صاف کر کے موبائل دیکھا تو لیزی کا نام جگمگا رہا تھا. اس کی صبح کی باتیں یاد کر کے اس کے چہرے پر ناگواری پھیلی. اسے مسلسل بجتا دیکھ کر وہ آن کر کے کان کے ساتھ لگایا اور پھر کچھ زی پلیز مجھے معاف کر دو. لیزی کی شرمندہ آواز آئی اور زی پھر کچھ نہ بولی. زی پلیز میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے بہت غلط کیا، تمہیں بہت ہرٹ کیا، مجھے تمہارے پرسنل لائف میں یوں نہیں آنا چاہیے پلیز زی، مجھے سکون نہیں مل رہا تمہیں ہرٹ کر کے. کہنے کے ساتھ ہی وہ رو پڑی جس پر زی گھبرا گئی. لیزی تم رونا تو میں تم سے ناراض نہیں ہوں. ہاں وقتی غصہ تھا پر اب بالکل بھی نہیں ہے. تم سچ کہہ رہی ہو نا زی؟ اس نے تصدیق چاہی. ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں. زی ہمیشہ کی بے وقوف، پہلے میشا کی جال میں پھنس گئی اور اب لیزی کے. تو کیا اپنے فارم ہاؤس پر پارٹی دوں تمہیں؟ تم آؤ گی؟ لیزی اپنے مقصد کی طرف آئی. لیزی یار میں وہاں نہیں آ سکوں گی، وہ بہت دور ہے. زی پریشان ہوگی. مجھے پتا تھا تم نے مجھے اپنے دل سے معاف نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو ضرور آتی. نہیں لیزی ایسی بات نہیں ہے. تو کیسی بات ہے زی؟ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر رونے کا ناٹک کرنے لگی. اچھا تم پھر سے نہ رونے کی کوشش کرو. اس نے جلدی سے کہا جس پر لیزی خوش ہوگی. تھینک یو سویٹی، آئی لو یو. آنے کی کوشش نہیں کرنی، آنا ہے، ورنہ اگر تم نہ آئی تو میں اپنی جان دے دوں گی. یہ کہہ کر کاٹ دی. وہ صدمے میں آگی. کیسے کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے اتنی بار پر اس نے جانے کا فیصلہ کیا اور کہیں وہ سچ میں ایسا نہ کر دے. کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہی. جب ٹائم زیادہ ہونے لگا تو اٹھی، دروازہ کھڑکی اچھے سے بند کیا اور بیڈ پر آ کر لائٹ آف کر کے سونے لگی. اسے ابھی بھی آنکھیں موند کر کچھ ہی دیر یاد آئی اور جب اس نے گردن پر تیز کسی کی سانسیں محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کی خوشبو اس کے اندر اتار رہا ہو. اسے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے اپنے ماتھے پر ننھے قطروں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگی. کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ارد گرد چھانے لگی اور پورا کمرہ روشن کر دیا. بیڈ سے اتر کر کمرے کا جائزہ لینے پر کوئی بھی نہیں تھا. کھڑکی دروازہ بھی بند تھا. پھر کمرے کے بیچ کھڑی تھی. شاید میرا وہم ہے کہتی آگے بڑھنے لگی اور بڑھ نہ سکی. کسی کے اظہار میں کہتی وہ سر سے پاؤں تک لرز گئی. پھر سے کسی کی سانسیں اپنے اوپر محسوس کی. وہ پھر سے ہلنے کی کوشش کرنے لگی پر ناکام. ہوپ اس کا چہرہ سفید ہو گیا. پورا کانپ رہا تھا. ہاتھ پیچھے کو باندھ گئے اور اب صرف منہ ہی کھلا تھا جس پر وہ چلا کر اپنا بچاؤ کر سکتی تھی. پر ویکس تو اس کی ہر بات پہلے سے جانتا تھا. وہ کیا کرنے والی ہے. وہ جی ہی چلاتی پر اس سے پہلے ہی اس کے نازک ہونٹوں پر کسی کا مضبوط ضبط ہو گیا تھا. وہ بغیر آواز کے رونے لگی. رات کے 2 بجے. کمرے میں بیچ وہ قیدی بنی کھڑی تھی اور اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. صرف محسوس ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آدھی جان نکلنے کو تھی. وہ اندر ہی اندر اپنے ماں باپ کو چلا رہی تھی، پکار رہی تھی، پر انہیں وہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. زیشا روتی تڑپتی خود کو چھڑوانے کی ناکام کوششوں میں جاری تھی. اے سی میں بھی وہ پسینے میں بھیگ گئی تھی. جب کچھ نہ کر سکی تو خود کو بے بسی سے چھوڑ دیا. اس کے ایسا کرنے پر ویکس اسے مسلسل بے قابو کر رہا تھا اور مسکرا دیا. ہرنی آہے گی بھیڑے کے حصار میں الفاظ اس کی کانوں میں پڑے. وہ ہوش میں ہوتی تو سمجھتی اور خوف کے سارے خواص کھو بیٹھی تھی. صرف ڈری ہوئی تھی، ہرنی کی طرح روتے ہوئے جہاں وہاں دیکھ رہی تھی. وہ جب ویکس اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے. زیشا کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا. وہ سرخ ناک اور سنہری آنکھوں میں نفی میں گردن ہلانے لگی. پر ویکس ہی کیا جسے بے بسی دیکھ کے اور کسی اور انداز میں اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے کی لگا اور زیشا کی خوشبو جیسے اس پر نشہ کر دیا. زیشا نے ایک دوسری کوشش کرنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا جس پر ویکس کو غصہ ہونے لگے اور اس کے بالوں کو پکڑ کر سر جھٹکے سے پیچھے کیا اور منہ پر ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے ایک زوردار چیخ نکلی. مما. اس کے ساتھ ہی ویکس نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھ دیا اور یہ آخری لمس تھا جو اس نے محسوس کیا. پھر وہ اس نے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی. ویکس نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اس پر چادر ڈال کر غائب ہو گیا. مسز کارتن جو سوئی ہوئی تھی اچانک زیشا کی چیخ ہڑبڑا کر اٹھی اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگی. زی بیٹا تم ٹھیک ہو؟ اس نے دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھا. کوئی جواب نہ آیا تو زی بیٹا دروازہ کھولو. جب جواب نہ آیا تو دوسری کیز لے آئی. دروازہ کھول کر اندر آئی تو سامنے سوئی ہوئی تھی. کمرہ روشن تھا. کھڑکی دروازے بھی بند تھے. شاید نیند میں ڈر گئی تھی. وہ خود سے کہتی چل کر اٹھ کے پاس آئی. زیشا کا چہرہ سرخ آنسوں سے بھیگا تھا. مسز کارتر نے اس کا چہرہ صاف کیا اور ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر کچھ دیر بیٹھی رہی اور اس کے بعد لائٹ آف کر کے دروازہ بند کر کے چلی گئی. پتہ نہیں کیوں مجھ سے ہر کوئی اتنا جلدی ڈر جاتا ہے. کہنے کے ساتھ ہی ایک کہکا لگایا. وہ بیڈ پر بیٹھا تھا اور اپنے باتوں میں ہاتھ پھیر کر زیشا کی حالت پر ہنس رہا تھا. بیٹا ویکس تیرا کیا ہوگا فیوچر میں؟ کہنے کے ساتھ ہی باہیں پھیلا کر بیڈ پر بیٹھ گیا.
چھوٹا سا خوشحال گاؤں تھا جہاں مائیکل اس کا دوست کارتھن رہتے تھے۔ مائیکل ایک اسکول ٹیچر تھا اور کارتھن شہر میں کام کرتا تھا۔ مائیکل کا بیٹا ویکس تھا اور کارتھن کی ایک بیٹی زیشے تھی۔ دونوں کی بہت گہری دوستی تھی۔ ویکس اور زیشے دونوں کی آنکھیں سنہری تھی۔ گاؤں کے پاس گھنا جنگل تھا اور بلند پہاڑ تھے۔ ویکس ایک ہوشیار بچہ تھا، پڑھائی اور کھیل میں سب سے آگے ہوتا تھا۔ گاؤں میں سب کا لاڈلا تھا اور خوبصورت اتنا تھا کہ ہر کسی کی مدد کرنے والا تھا۔ زیشے اس کی جان ہوتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے بنا ایک پل بل بھی نہیں رہتے تھے۔ ویکس زیشے سے 5 سال بڑا تھا۔ مائیکل نے ایک دن ایک زخمی بچے کو گھر لایا اور اس کی حالت بہت خراب تھی، جس کا علاج کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہوا اور اس سے پوچھا گیا کہ جس پر اس نے بتایا کہ اس کے کوئی نہیں ہے، جنگل میں اس پر جانوروں میں حملہ کر دیا تھا، جس سے بچتے بچاتے وہ اتنا زخمی ہو گیا۔ مائیکل کو اس بچے پر بہت رحم آیا اور اس وجہ سے اسے اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیا اور مارک نام دے دیا۔ ویکس اور زیشے بہت خوش تھے اور ان کا ایک اور دوست آ گیا، پر مارک بہت گمسم رہتا تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اچانک گاؤں میں بچے غائب ہونے لگے اور وہ کہاں غائب ہو جاتے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچانک لوگ اس وجہ سے کافی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے بچے بائے جانے پر پابندی لگا دی، کوئی دور نہیں جاتا تھا۔ پھر سب اپنے گھروں میں کھیلنے لگے۔ آہستہ آہستہ مارک بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا، پر وہ صرف زیشے کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، جو ویکس کو قطعی طور پر منظور نہیں تھا۔ اس لیے وہ ویکس سے کافی چڑھتا تھا، جو ویکس کبھی محسوس نہ کر سکا۔ ایک دن ویکس اور زیشے کھیل رہے تھے۔ زیشے چھپ گئی اور ویکس اسے ڈھونڈ رہا تھا جب ایک انجان آدمی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر جنگل کی طرف لے گیا۔ ویکس نے کافی کوشش کی خود کو آزاد کروانے کی، پر اس کے مٹی کے مرد کا مقابلہ نہ کر سکا۔ وہ اس کو اٹھا ہی گیا اور جنگل میں زخمی شخص کو جو بند آنکھیں درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا، وہ آدمی اس کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سرکار، ہم بچے کو لے کر آئے ہیں۔ اور اس آدمی نے اس زخمی شخص سے ویکس اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس آدمی کے ہاتھ کاٹ کر خود کو چھڑوا کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، انکل آپ ٹھیک ہیں؟ آپ آئیں، میرے گھر میں یہی قریب ہے، میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کو ٹھیک کروں گا۔ ویکس اپنے یہاں لانے کا مقصد سمجھا تھا اور اس زخمی شخص کے پاس بیٹھ کر بولا اور وہ کھڑے ہو کر اس شخص کا اور اسی کا پتلا بنا کھڑا تھا اور سرکار دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اٹھانے میں مدد کریں۔ اس کے کہنے پر اس زخمی شخص نے نیلی آنکھیں کھول کر مسکرا کر دیکھا، پھر اسے سامنے کھڑے آنسو بہاتے آدمی کو دیکھا جس پر وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ نہیں بچے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے تم ایک مدد چاہیے، ویسے بھی میرے بعد تم نے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے، پھر بھی میں تم سے پوچھوں گا کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس زخمی شخص نے ویسے کہہ دیا، جس پر ویکس نے فوراً ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب بچے پوچھو گے نہیں کہ میں کون ہوں؟ وہ شخص بولا، نہیں انکل، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، آپ چلو ہمارے گھر۔ ویکس پھر سے کہہ رہا تھا، بچے میری اب زندگی ختم ہے، اب سے تمہاری زندگی شروع ہونے والی ہے، اس لیے تو یہ کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سنو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آگے تمہاری زندگی میں کیا ہوگی۔ اس شخص نے سنجیدگی سے کہہ کر، جس پر ویکس متوجہ ہونا پڑا، میں ایک بھیڑیا ہوں، سب سے طاقتور اور شکستوں والا۔ اس پر کہنے پر ویکس کو بالکل یقین نہیں آیا اور جو اس کے چہرے پر صاف دیکھ رہا تھا، اسے لگا کہ یہ کوئی شخص ہے، کوئی انسان بھیڑیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں سوچا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ویکس، پر میرے بھیڑیوں پر سردار بنو گے؟ میں نہیں تمہیں یقین دلاؤں گا کہ وقت تمہیں سب کچھ سکھا دے گا، اور یاد رہے تمہیں ہم نے بھیڑیوں کو سردار چنا ہے اور مل کر تمہارے اس فیصلے کی پابندی کو ضرور پہنچاؤں گے۔ وہ پھر رکا اور سانس لے کر بولا اور بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی، تمہیں میں صرف یہ بتاؤں گا کہ تمہارا مقصد صرف بیلنس کو مارنا ہوگا۔ وہ ایک شیطانی طاقتور والا ویمپائر ہے، سب سے بڑا خطرناک ہے، وہ خود ہی تمہارے راستے میں آئے گا اور اس کے سینے میں لگا ہمارا خنجر اسے تم تک لائے گا، اور اس پر ہم 2 بھیڑیوں پر حملہ کیا ہے جس پر کافی زخمی ہوگا، اور اس پر تیسرا وار تم کرو گے جس سے اس کا خاتمہ ہوگا۔ ایک معصوموں کا خون پینے والا لمبے پروں والا ویمپائر پر اس کی زیادہ توجہ اس انسان پر ہوتی ہے جو بھیڑیوں کے دل کے قریب ہوگا، اور اس کے ساتھ کافی دغا باز بھیڑیے بھی ساتھ ہوں گے جو تمہیں تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، جس سے تم ٹوٹ جاؤ گے اور اپنے مقصد سے لڑکھڑا جاؤ گے، اور مجھے یقین ہے تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگے، اور میری دعا بھی ہے تم اپنے اپنوں کی حفاظت کر سکو گے۔ مجھے معاف کرنا بچے، میں تمہاری زندگی اتنی مشکل میں نہیں بنانا چاہتا تھا، پر شاید قدرتی شاید شیطان کو تمہارے ہاتھ میں مروانا چاہتی ہے۔ اسے کہہ کر دوسرے آدمی کو اشارہ کیا جو ویکس کے پیچھے آ گیا، اور اس نے منہ سے مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر ویکس کے پھڑا کر اس کے جسم میں اپنے چھوٹے سے ناخن گاڑ دیے، پر اس کا ہاتھ نہ ہٹا۔ اس کی جان تب نکلی جب وہ شخص اس کے نوکدار دانت نکلے اور اس پورے جسم میں کالے بال آ گئے۔ یہ ویکس دیکھ کر چلانا چاہتا تھا پر کچھ نہ کر سکا۔ اس زخمی شخص نے اپنے نوکدار لمبے دانت اس کی گردن پر گاڑ دیے۔
پھر بند ہوتی آنکھوں سے اس نے زخمی آدمی کو ہلاک ہوتے دیکھا اور پھر خود کو کسی کی ویکس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اپنے گھر پر تھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت سے جھٹکا لگا۔ جب اس کے ساتھ پاس کچھ دور بیٹھے پریشانی میں اسے دیکھ رہے تھے، اس کی ماں رو رہی تھی اور باپ اسے ہوش میں آتے ہی دیکھ کر اس کی طرف لپکا اور ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور جس کے منہ سے خون آ نکلا۔ کارتھن نے اسے پکڑ لیا، وہ ورنہ اسے لوگوں سے بچانے اسے ہاتھوں میں مار دیتا۔ چھوڑو مجھے کارتھن، میں اس کا خون کر دوں گا۔ اس نے اتنے معصوموں کی جانیں، یہ ایک جانور ہے، لوگوں کو بچانے میں اس نے مار پسند نہیں ہے۔ وہ کہتا جھوٹ بولا تھا۔ ویکس اپنے باپ کی حالت اسے الزام پر مرنے جیسا ہو گیا تھا۔ نہیں پاپا، میں نے کسی کو نہیں مارا، وہ روتے ہوئے کہنے لگا۔ یکدم بند کرو بکواس اپنی، تم ایک جانور ہو، ایک بھیڑیے ہو، تم نے اتنے بچوں کی جان لی ہے، باہر سب تمہیں ختم کرنے کے لیے مارنے کے لیے کھڑے ہیں۔ کیا کروں میں اب تمہارا، کیسے اپنے ہاتھوں سے دور کروں تمہیں ان لوگوں سے جن بچوں کو نوچا ہے، کیسے دیکھو تمہیں کچلتے ہوئے۔ وہ روتا چلاتا ویکس سے کہہ رہا تھا۔ ویکس کی ماں بے ہوش ہو گئی تھی۔ زیشے سمجھ نہیں رہی تھی وہ اس کے دوست کو بھیڑیا کیوں کہہ رہے ہیں۔ وہ سب کچھ روتا دیکھ کر رونے میں مصروف، کوئی ویکس کی بات سننے کو نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے اس نے اتنے خون کیے ہیں، پر وہ تو جب ہوش میں آیا تھا، اسے اب ہوش میں آیا بلا وہ کیسے کسی کی معصوم کی جان لے سکتا تھا۔ پھر کارتھن اس کے باپ نے مل کر اسے راتوں روز سے بھگانا صحیح سمجھا، اور ہر باپ تھا کچھ بھی اپنے بیٹوں کو یوں لوگوں سے کچلتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور بیٹا ہی ایک مارک کو بھی وہ اپنا بیٹا سمجھتا تھا، اور اس کے ساتھ ایسا ہوتا تب وہ یہی کرتا۔ دن کو لوگوں سے یہ کہہ دیا، ابھی اسے ہوش نہیں آیا، پر جب رات ہوئی تو اس کے باپ نے روتے زبردستی اس کی ماں کے سینے سے کھینچ کر اسے الگ کیا اور روتا ہوا اسے کہیں مارا اور چیختا رہا، اور اس کے باپ نے اسے ایک نہیں سنی اور اسے گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگنے کا کہا۔ زیشے اسے چمٹ گئی اور اپنے دوست کو کہیں جانے نہیں دے سکتی تھی کہتی پر رہی۔ مائیکل نے اسے ویکس سے الگ کر دیا اور اسے جانے کا کہا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا اپنے ماں باپ کی چھاؤں سے الگ ہو کر، پر اسے جانا پڑا کیونکہ مائیکل نے خود کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ مارک ایک سائڈ پر کھڑا کر سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کوئی مرے یا جیے، پر سب ایک الوداعی نظر۔ 10 سال کی عمر میں رات کو اندھیرے میں اپنے گھر کی دہلیز پر کر پیچھے دونوں گھروں میں کہرام مچ گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنی ٹارچ کی روشنی میں چیرتا آگے بڑھا تھا جب پیچھے سے لوگوں کی پیروں اور پکڑوں سے کی آواز آئی۔ ویکس نے سب دیکھ کر ڈر گیا اور روتا ہوا اپنے باپ کو چلاتا پکارنے لگا۔ وہ لوگ تیز بھاگ رہے تھے اور اس تک پہنچنے والے تھے۔ وہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف پر بھاگا، لوگ اس کی طرف، پھر مما کی پکار کے ساتھ ہی وہ گرا اور ٹارچ اس کے ساتھ سے کہیں دور جا کر بھاگی اور قریب سے اسے ٹارچ اور وہیں بھاگا۔ اندھیرے میں وہ دور بنا دیکھے تیز تیز بھاگ رہا تھا جب ایک آخری پکار کے ساتھ وہاں اس کی ماں، سانسیں ٹوٹی ہوئی سانسیں، یہاں ویکس اس کے گاؤں میں آخری ماں پکار کے ساتھ اندھیرے میں دکھنے والی کھائی میں جا گرا۔ ویکس کے مرنے کی بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور اس کے بعد بالکل ساکت مردہ وجود بن گیا۔ وہ گرنے سے بے ہوش ہو گیا، پھر جب ہوش آیا تو اس چارپائی پر لیٹا وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھ کر رونے لگا۔ جب اس کے کان میں آواز آئی، رو نہیں بچے، تم اپنی دنیا میں ہو، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے جلدی سے گردن موڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ تو وہی شخص تھا جو اسے زخمی شخص کے پاس لے جانے والا تھا۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا، کیوں کاٹا تھا اس نے مجھے، کیوں مروائے تھے مجھ سے بچے، کیا گناہ کیا تھا میں نے ان بچوں نے۔ وہ کہتا رو پڑا جب سب شاید سمجھا رہے تھے، اس نے بچوں کو مارا ہے۔ پہلی بات تم نے ان بچوں کو نہیں مارا، دوسری بات تم اب ہمارے سردار ہو، تم چاہ کر بھی کسی بے گناہ کا خون نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، تم وہاں گئے تو تم لوگ تمہیں مار دیں گے، تمہارے ماں باپ کو بھی، پھر اسے راستے سے ہٹا دوں گا۔ کافی وقت گزر گیا، ویکس اپنی 19 سال کا ہو گیا تو اسے کافی جان گیا تھا، اپنی حقیقت کو بھی تسلیم کر چکا تھا۔ وہ سب طاقتور بھیڑیا تھا اور اس کی نیلی آنکھوں میں جادو بھی تھا۔ ایک دن اس آدمی کی موت ہو گئی تھی تو ویکس کی آزادی ملی اور اپنے ماں باپ سے ملی، زیشے کو بھی دیکھنے کی اس نے وہ لمحہ گزار جن یاد کیا نہ ہو۔ اپنی تیاری کر کے اپنے گاؤں کے لیے نکلا۔ وہ کافی بدل چکا تھا، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، اس کی سنہری آنکھیں نیلی ہو گئی تھیں، اور اپنے گاؤں میں آیا اور تو جس سے ویکس سر دوسرا لڑکا لگتا تھا۔ وہ خوشی خوشی دل میں کافی جذبات لیے باہر آیا اور اپنے گاؤں دیکھ کر اس کی آنکھیں لال ہو گئی، صرف میدان ہی میدان تھا۔ وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا، زمین پر بیٹھا رہا، دل کیا کہ اس بات پر درد کرنے لگا، اور وہ کہیں ڈھونڈتے ہوئے انہیں زمین پر بیٹھا، اور جب اسے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس، ساتھ ہی آواز آئی ویکس۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں میں دیکھا، کوئی گہری آنکھوں والا لڑکا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے دماغ میں دھماکہ۔ مارک، وہ کہتا وہ اسے گلے لگ گیا اور ماں باپ سے ملنے کی ایک نظر آئی۔ مارک، یہاں سے سب کہاں چلے گئے؟ وہ روتے ہوئے پوچھا۔ مارک غم، کرب اور دیکھنے لگا، کچھ دیر کے بعد وہ منہ موڑے سب کچھ بتانے لگا۔
جسے روح پناہ ہوتی چلے گی۔ ویکس مر جانے کے بعد مما تو اس رات ہی چل بسی، پر جب تمہارے مرنے کے بعد گاؤں والوں میں ڈیڈ کی زندہ لاش کی طرح ہو گئی۔ پھر یہ بات کھل گئی کہ ویکس پر جو بچے غائب کرنے کا الزام لگایا تھا وہ ویکس نے نہیں بچے مارے تھے، بلکہ وہ تو رکا پھر بولا انکل کارتھن نے دوسرے بھیڑیوں سے غائب کروائے تھے۔ اور جب یہ بات کھل گئی تو گاؤں نے اسے بھیڑیوں سے گاؤں والا پر حملہ کروا دیا اور پھر کوئی نہ بچ سکا اور ہر جگہ خون اور چیخیں تھی۔ میں کیسے کر کے ڈیڈ کو بچا کر نکالا اور پر زیادہ چل نہ سکے، پھر مجھے قسم دے کر جانے کا کہا اور پر میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ بھیڑیے بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے لیکن اس نے اپنی جان بچا قریب آ رہے تھے، پھر بھی مجبور ہو کر جانا پڑا۔ پھر حدود بچا نہ سکا اور بھیڑیے کے حملے سے اور آج ایک بھیڑیا ہوں۔ مارک نے آنسو بہاتے ہوئے ساری کہانی اسے بتا دی۔ ویکس جو ساکت کھڑا تھا مردہ پن سے سب کچھ سن رہا تھا، ایک دم دھاڑا اور جس سے مارک دور جا گرا۔ تم نے کیوں میرے باپ کو چھوڑا؟ کیوں؟ وہ مارک کو بری طرح پیٹنے لگا۔ پھر مارک نے اسے خود سے دور کیا اور پھر اس چہرے پر خون صاف کرنے لگا۔ ویکس وہیں زمین پر روتا بیٹھا رہا اور پھر ایک قدم سے زمین کو چوم کر کہا، جس نے بھی آپ لوگوں کو مٹایا ایسے لوگوں کو میں مٹا دوں گا، دنیا میں ذرے ذرے کر دوں گا اس کے۔ پھر کافی سال کے بعد اسے زیشے ملی۔ یہ دیکھ کر اسے جھٹکا لگا کہ مارک بھی اس کے ساتھ تھا اور ان دونوں کے بارے میں معلوم کروانے پر پتہ لگا کہ دونوں دوست ہیں اور ان کی دوستی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ پھر ایک دن ایک دوسرے کے دل میں جذبات رکھتے ہیں۔ یہ سب ویکس کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا اور نے ان کے زیشے کو ہمیشہ اپنے لیے سوچا تھا اور اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے جذبات دیکھنا چاہتا تھا، پر جہاں تو وہ اسے یاد نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر مارک جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہوگا تو کارتھن کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے زیشے کو اس سب سے دور لے جائے گا جہاں وہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ پہلے اسے کارتھن چاہیے تھا، پر مارک کو تو پتا تھا کہ زیشے کارتھن کی بیٹی ہے، پر اسے مل گئی تو اسے کیوں نہیں بتایا؟ وہ خود مارک کا ایک جال محسوس کرنے لگا۔ اسے زیشے کو الگ کر دیا تھا، اب وہ صرف کارتھن سب کچھ جانتا تھا، پر وہ پتہ نہیں کہاں تھا، کس شہر میں تھا نہیں پتہ چل رہا تھا۔ اب بس اتنا پتہ تھا کہ منزل کے قریب ہے وہ۔ مارک غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ویکس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا اور اس سے میشا کی لاش کو زیشے کی لاش کہہ دیا۔ وہ اتنا بے وقوف نکلا، اسے پہچان نہ سکا۔ اتنے سالوں بعد، اتنی محبت کے بعد اس نے زیشے کی دل کے کچھ جذبات پیدا کیے، وہ ویکس نے ختم کر دیے، پر ویکس میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آخری بار بازی ہوگی زی، یا تیری یا میری، وہ کہتا شیطانیت سے کہہ کر لگایا۔ اب صرف آخری شکار کرنا ہوگا کارتھن، ہا ہا ہا۔ ایک بار پھر وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ بے سکونی پھیل گئی جس کی وجہ سے زیشے کافی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا وہ شدید بخار میں ہے۔ اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسے ملنا چاہتا تھا، پر کیسے؟ اگر پچھلی دفعہ کی طرح گیا تو وہ بخار میں آئی تو اب پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ مل جائے، پر کیسے؟ وہ خود سے بولا۔ اور کیوں نہ وہ اب کچھ سچ بتا دوں کہ میں اس کا ویکس ہوں؟ اس نے سوال کیا۔ نہ نہیں ویکس، کیا پتہ پھر سے دور ہو جائے، کیا پتہ وہ نہیں ان بچوں کو قاتل سمجھتی ہو؟ اس کے دماغ میں جواب آیا، نہیں ویکس، وہ تمہیں ایسا نہیں سمجھتی ہوگی، وہ تمہاری زی ہے، وہ ہر درد میں تمہارے ساتھ تھی، اور پھر آج کل نہیں تو سب کچھ بتانا ہے۔ دل کی بات پر وہ راضی ہو گیا۔ دماغ اپنا منہ لے کر چپ ہو گیا۔ جب ویسے ہی وہاں کہا زی کے معاملے میں ہم دونوں پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ پھر بڑبڑاتا دلکش انداز میں مسکراتا ہوا سکون سے بیٹھ گیا۔ زی بے چینی سے کہاں غائب ہو گئی تھی اور اس کے اندر تک سکون۔ اب بی ریڈی زی آ رہا ہے تمہارا ویکس تمہیں اپنا بنانے۔ اب اس کو صرف رات کا انتظار تھا۔ وہ بنا آواز کیے کھڑکی سے اندر آیا اور کمرے میں ایک نظر ڈالی تو کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کون سا ٹائم ہے بات لینے کا؟ وہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر بولا اور کمرے کی آواز کو اندر سے لاک کر دیا اور اب سیدھا ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ جب پانی گرنے کی آواز بند ہوگی بنا وقت لیے باتھ روم کی دیوار سے لا کر کھڑا ہو گیا۔ زی کو مسز کارتھن نے شاور لینے کا کہا تھا، 3-4 دن بخار سے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ بخار میں چھوڑو مجھے، وہ خود اس رات کو جو ہوا اس کو خواب سمجھتی رہی۔ وہ جیسے باتھ روم سے باہر نکلی، پیچھے ویکس نے اسے گھیرے میں لے لیا، منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے ڈر نے اسے پہلے ہی آئینے کے سامنے لیا۔ زیشے ویکس کو اپنے کمرے میں اتنا قریب دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہوگی۔ چلانا نہیں، میں تمہیں کچھ سرپرائز دینے آیا ہوں، اگر تم چلائی تو یونی تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اس میں کچھ بڑھا کر جاؤں گا۔ اور اس کے بھیگے چہرے کو آئینے میں دیکھتا کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے کہنے پر زیشے چلا کر اپنی مما کو بلانا چاہتی تھی، ایک دم بولتی بند ہوگی اس کی۔ ویکس نے آہستہ سے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اپنی
دھمکی کے کام پر مسکرانے لگا۔ پھر اس نے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ زیشے اس نے اسے دیکھ نہیں رہی تھی اور اس کی نظریں دروازے پر تھیں۔ کاش اس کی ماں آ جائے اور اس کی ویکسی حرکتوں سے بچا لے۔ میں نے دروازہ لاک کر دیا ہے، وہ نہیں آ سکے گی، وہ شرارت سے کہتا ہنسنے لگا، پھر ایک دم چپ ہو گیا۔ زیشے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھ رہی تھی، جس سے ویکس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ اب اگر ایسے دیکھتی رہو گی تو مجھ پر الزام مت دینا کہ میں نے کچھ غلط کیا۔ وہ اس کی بات سمجھ کر سرخ ہو گئی۔ ایک جھٹکے کے پیچھے اس کے بھیگے بالوں کو بوندیں ویکس کے چہرے پر لگی اور بھیگے سنہری بال پیچھے سرخ ایسے لگ رہی تھی کہ کسی کو تباہ کر سکتی ہے۔ ویکس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نظریں پھیر کر اس کی اپنی بات کی طرف آیا۔ میں جو پوچھوں گا تم مجھے اس کا صحیح جواب دو گی، ویکس نے اس سے سوال کیا، جس پر زی نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے جانے لگی۔ ویکس کو اس پر غصہ آیا اور اس کے ہاتھ پر اپنی طرف کھینچا اور وہی ہاتھ کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کر لیا۔ تم سیدھے طریقے سے بات نہیں کرنا چاہتی، اب آئے گی عقل ٹھکانے۔ وہ اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا۔ زیشے اس سے جلدی سے دور جانا چاہتی تھی اور اسے یونی والا منظر بھولا نہیں تھا۔ پہلے تو وہ یونی سے پیچھے ہوا تھا اور اب گھر تک آ گیا اور پھر کمرے میں اس کے تحت سر پھاڑ دیتی۔ وہ خود بھی اسے دور کرنے لگی تھی۔ جی جی جی، باقی وہ الفاظ اس کے منہ میں ویکس بند کرنے لگے۔ اس کی کمر پر ویکس کی پکڑ اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ویکس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی کوشش کرنے لگے، دور کرنے کی کوشش کرنے۔ اس کا سانس سکھڑنے لگا اور اس نے ویکس کو دھکا دیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ سرخ ٹماٹر ہو گئی تھی۔ پھر ویکس نے ویکس کو اپنی طرف کھینچا اور پھر مر جائے گی۔ اب دو گی جواب، ویکس کی مسکراتی آواز اس کے کان میں پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگا اور ایسے ہی پھر خاموشی سے اس کی کیا کوئی ایسا ہے جسے تم اپنا دوست مانتی ہو دل سے؟ کوئی ایسا ہے جسے تم پل بھر بھی نہ بھولی ہو؟ کوئی ایسا ہے جو تمہیں ہر لمحہ یاد ہو، جسے تم نے بھولنے کی کوشش نہ کی ہو؟ کیا کوئی ایسے ہے جو آج بھی تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں مل جائے؟ کیا کوئی ایسے ہے تمہارے دل کے قریب جسے تم نے سب نے غلط کیا پر تم نے اسے سچا میں یاد ہے؟ کیا تمہیں زیشے کوئی تھا جس کا دل ہر لمحے تمہارے قریب رہنے کو کرتا تھا؟ تم الگ ہونے کو اس نے سوچا بھی نہیں تھا؟ ایسا کوئی تھا؟ بتاؤ زی۔ اس کی پکڑ میں شدت تھی۔ وہ قلب سے اسے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اسے یاد ہی نہ ہو۔ زیشے اپنی درد بھری آنکھوں میں سے دیکھ رہی تھی، ایک ہمیشہ کی طرح جس کے لیے گرنے والا آنسو آج بھی گرا تھا، جس کی یاد پر جس کی معصوم بیتے پلوں پر نکلتا تھا۔ ہاں تھا نہیں ہے ویکس، وہ ہے۔ ہر گزرتے سال، ہر گزرتے مہینے، ہر گزرتے دن، ہر گزرتے گھنٹے، ہر پل، ہر پل وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی تھا نہیں، ویکس ہے جس کے آنے کی دعا ہر دن کرتی ہوں۔ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں ویکس اسے صرف اس کی دوست بھول گیا ہے۔ وہ کہتی پھوٹتی پھوٹتی رو کر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ چیختا رہا، کہتا رہا اس نے کچھ نہیں کیا اور اسے الگ کر دیا اپنوں نے۔ اسے اتنی کم عمر میں سب خوشیاں چھین لی، اسے ظالموں نے ختم کر دیا۔ میں تب بھی انتظار کرتی رہی اور پھر وہ ہچکیوں میں روتے بردانے لگی۔ پھر اس کے بھائی نے بتایا اس کی لاش اس نے خود دفنایا، پر مجھے اب انتظار ہے، پاگلوں والا انتظار کہ ایک نہ دن وہ ہر بات کو جھوٹ ثابت کر کے آئے گا اور کہے گا کہ میں زندہ ہوں۔ دیکھو ویکس، زندہ ہوں۔ وہ رکی، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ویکس تمہیں کیسے پتا کر وہ منہ میں بڑبڑائی۔ اب ویکس برداشت ناممکن ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں موندی اور پرسکون گہرا سانس اندر تک پھیلتی چلی گئی۔ بہت سکون ہو گیا اور اسے بھولا نہیں ہے۔ وہ اسے قاتل نہیں سمجھتی اور اس نے اپنی باہیں پھیلائی اور ہاں زی، ویکس زندہ ہے، تمہارا ویکس زندہ ہے۔ اس نے بھی تمہاری طرح ہر پل اذیت میں گزارا۔ اب مارک تمہارا جال ٹوٹ گیا، اب تم کسی کی زندگی کو یوں تباہ کرنے کے لیے نہیں بچو گے۔ اس نے دل میں ایک عزم کیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ نے روز دعائیں مانگی ہوں اور اس کے آنے کی ایک بھی کرن نظر نہ آئے اور وہ اچانک آ جائے؟ وہ ایک دم اس کے سینے سے لگی اور روتی چلی گئی اور ویکس اسے اپنے بھیڑیے سے لے کر ہر بات اسے بتانے لگا، صرف اس پر کیے حملے اور مارک کی غداری کے۔ ویکس مسکراتا اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا رہا، جب کہ اس کے آنسو سے نہ رکے تو ویکس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پیالے میں لیا اور سرخ لبوں سے اس کا بہتا سمندر اپنے اندر اتارنے لگا اور اس کی حرکت پر اس کے آنسو ایک دم رکے اور وہ بلش کرتی اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی اور اس پر ویکس ہلکا سا کہکا لگا۔ ویکس، چلو ماما سے ملو، تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، وہ ملے تو میری طرح اسے بھی شک لگ جائے گا، پاپا تو بہت خوش ہوں گے، پر آئیں گے تب بتائیں۔ ویکس بھی پتہ نہیں، کارتھن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، وہ کہاں ہے؟ ویکس کا فون بجنے لگا اور اس نے ایک نظر زیشے کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے اور بولا، اب جلد ہی ملیں گے، ہمیشہ ایک ہونے کے لیے۔ اب ویکس کو کوئی زیشے سے الگ نہیں کر سکتا اور آنٹی اور انکل سے جلدی ملیں گے۔ موبائل پر ویکس کے آدمی تھے جن کو اس نے کارتھن کے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا اور کارتھن مل گیا تھا اس کے فلائٹ پر اس کے آدمیوں کے ساتھ۔ وہ ایک نظر زیشے پر ڈال کر جس راستے سے آیا تھا اسے
اسی راستے سے چلا گیا۔ آج پھر وہ اپنی بدصورت شکل کے ساتھ لیزی کے ساتھ تھا اور ٹھٹھڑ کانپ رہی تھی اور اسے کہا تھا کہ زیشے کو یہاں بلائے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زیشے کو کال ملائی۔ زی جو ویکس کے لیے جانے کے لیے بیٹھی تھی اور اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جب لیزی کا نمبر موبائل اسکرین پر جگمگانے لگا، اور اس دن کے بعد وہ دوبارہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ کال پک کرنے کو، پر اس نے اگنور کرنا چاہا۔ اس نے اوکے کے کان کے ساتھ کہا، ہیلو کہا۔ زی پلیز میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں اکیلی کھڑی ہوں، میری ہیلپ کر دو پلیز، جلدی آنا۔ اس نے جگہ کا نام بتایا جو ایک سنسان اور جنگل کے قریب تھی، اور رات میں تو اور بھی خوفناک ہوگی جگہ۔ لیزی وہاں کیا کر رہی ہے؟ تم وہاں کیا کر رہی ہو اتنی رات کو؟ اس نے سوچتے ہوئے ہو پا رہا تھا جگہ سے۔ وہ میں تمہیں بتاؤں گی بعد میں، پلیز جلدی سے اس کا جملہ مکمل ہونے سے اس کی چیخ نکلی۔ زیشے کو یہاں پر بھی لا کر رکھ گئی اور اس کے ہاتھ اس کی کال کٹ گئی۔ زیشے موبائل بیڈ پر پھینک کر جلدی سے بھاگی اور اپنی ماں کو بھی بتائے بغیر گاڑی سٹارٹ کی اور تیز بھگانے لگی، بغیر یہ سوچے کہ وہ ایک لڑکی ہے، لیزی کو کیا بچائے گی۔ لیزی جو زیشے سے بات کر رہی تھی اسے یہاں بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویلنس نے کالے ناخنوں والا ہاتھ اپنے کمر پر محسوس کر کے اس کی چیخ نکل گئی اور موبائل ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی جب اس نے ویلنس سے دوستی کی، اور اس دن ویلنس کا بھیانک چہرہ سامنے آیا اور بالکل اس کی قید میں آ گئی تھی۔ پھر اس کا جو بھی برا کام ہوتا وہ ویلزی ہی کرتی، اور اس کے ڈر سے اب تک وہ بچی ہوئی تھی کیونکہ اسے زیشے کو پھنسانا تھا، اور اب بھی وہ آ رہی تھی۔ وہ بچ پائے گی یا نہیں؟ ویلنس ویکس کو کمزور کر کے مارنا چاہتا تھا جب اس نے دوسرے بھیڑیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ان کی کمزوری ان کے اپنے ہوتے ہیں اور ان کو ہی ختم کر کے وہ انہیں ختم کرنا تھا۔ وہ ٹھٹھڑ کانپ رہی تھی اور اس کے بچنے کی دعا کر رہی تھی، پر یہ بھول گئی تھی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے کتنے معصوموں کی جان لی تھی۔ ہر بار وہ کیسے بچتی؟ اب تو ویلنس کا کام پورا ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے لمبے کالے دانت لیزی کی گردن میں گھس گئے اور اس کی چیخیں پورے ماحول کو اور خوفناک بنا گئی۔ ویکس جو اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا، اچانک اس کا دل گھبرانے لگا، وہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے منہ میں خود بخود زیشے کا نام نکلا۔ زی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کہیں ویلنس نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے پتا تھا کہ ویلنس کچھ بھی کر سکتا ہے اسے مارنے کے لیے۔ پھر وہ خود تسلی دینے لگا، وہ کر سکتا ہے کچھ بھی، مجھے زیشے کے پاس جانا ہوگا، خود سے بولا، اور موبائل نکال کر آدمیوں سے کہہ کر کارتر کو چھوڑ دیں۔ وہ خود بھاگنے لگا زیشے کی طرف، جب اس کے اوپر ویلنس کی شکل ویمپائر اپنے بڑے پروں سے منڈلانے لگے اور کچھ اپنے چاروں طرف گھیر لیا، صرف زیشے تک نہ جانے کے لیے۔ اس کی نظر جیسے زمین پر رہی چاند کی روشنی سرپ پر صرف اس کی پرچھائی تھی، اور ان میں سے کوئی کسی کی بھی نہیں تھی، مطلب ویلنس ان میں سے نہیں تھا۔ وہ زیشے کے پاس تھا یا زیشے کو؟ اس کے دماغ میں سوال بکھرنے لگے۔ لیزی نہیں، وہ چیخا۔ اس کی چیخ آس پاس ہر چیز کو ہلا کر رکھ گئی۔ مجھے کیسے بھی زیشے تک جانا ہوگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ کر کارتھن کے پورے گھر کا جائزہ لیا، اور وہاں نہیں تھی، مطلب وہ باہر تھی، پر کہاں؟ زیشے کہاں ہوگی؟ وہ دھاڑا، اور اسے کچھ تو ہوا تھا۔ ویلنس، تمہاری نسلیں کچل دوں گا، وہ زور سے بجلا، جس پر وہ پرچھائیوں کا کہکا لگا۔ اب وہ اسے زیشے تک پہنچنے میں دماغ لگانا تھا۔ اسے ویلنس کی پرچھائیوں پر دیکھ کر سوچا، اس کا چہرہ اور سرخ آنکھیں اس کے لیے بہت ہی تھیں۔ اگر وہ غلط راستے پر گیا تو اسے پرچھائی کچھ نہیں کریں گی، اور اگر صحیح راستے پر گیا تو اسے ضرور روکنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر اسے زیشے تک پہنچنا تھا۔ وہ سوچ کر بھاگنے لگا، اور پرچھائیاں کوئی بھی اسے چپڑنے کی کوشش کرتی تو اسے آگے ہی حملہ کرتی، پر وہ ان سب سے بچتا، زیشے کی خیریت دعا کرتا بھاگتا رہا۔ چاند کی روشنی، دونوں طرف گھنا جنگل جس میں جانوروں کی دھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بھاگتا، ہر چیز کو چیرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے دور راستے میں ایک پرچھائی راستہ روک کے کھڑی تھی اور دوسرا خالی تھا۔ وہ اس راستے کی طرف بڑھا اور تھوڑا سا راستہ ملا، اور اس کے دماغ میں آیا، نہیں، یہ راستہ نہیں۔ وہ واپس مڑا اور اس خالی راستے پر بھاگا جہاں وہ چیخیں اور اس پر چپٹی تھی۔ ایک دم سے وہ آگے کی طرف بڑھا۔ زیشے، اس نے زیشے کو پکارا۔ زیشے تیز گاڑی بھگاتی لیزی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنے گھر سے کافی دور آ گئی تھی، اور اس کے حواس کام کرتے اپنے آس پاس کا ماحول دیکھتی تو وہ خوف سے بے ہوش ہو جاتی، پر اس کی ساری توجہ لیزی کی طرف تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے اس تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تیز رفتار سے گاڑی بھگا رہی تھی جب ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ یہ جھٹکا گاڑی کو نہیں، جیسے اسے لگا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، کافی چلانے کی کوشش کی، پر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ گھبراہٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اس حالت میں بھی وہ لیزی کی خیریت کی دعا کرتی پیدل ہی بھاگی۔ بھاگتے وہ ایک دم رکی۔ پیچھے راستے میں کوئی انسان کسی پر جھکا کچھ کر رہا تھا۔ رات کی سیاہی کی وجہ سے کالا لگا، پر چاند کی روشنی میں منظر صاف تھا، جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پہچان لیا۔ آگے زیشے، ویلنس کی آواز پر اس کے کانوں میں پڑی، وہ چونک اٹھی۔ ویلنس یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ آگے کیوں جھکا ہوا ہے زمین پر؟ وہ آگے کیسے پتا وہ یہاں وہاں آ رہا ہے؟ لیزی کہاں؟
اس نے اس کی جگہ کہاں تھا، ایسے سوال اس کے دماغ میں چلنے گے۔ ویلنس کی گردن مڑی تو زیشا کی چیخ نکلے گی، وہ اچھل کر دور ہٹی۔ ویلنس کے مینڈے کی جیسے شکل، کالے چیر اور لال آنکھیں، لمبے دانت خون ٹپکا رہے تھے، اور جھکا اور لیزی کی لاش تھی جس میں خون پی رہا تھا۔ وہ ویکس کو پکارتی واپس پیچھے بھاگی، جس پہ پیچھے کسی سے ٹکرائی اور اس نے ڈرتے سر اٹھایا تو ویلنس تھا۔ ویکس پلیز مجھے بچا لو، وہ ویکس کو پکارتی جیسے ہی پیچھے مڑی اور ٹھاک کی آواز کے منہ کے ساتھ بال کے پیچھے گری اور اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ وہ مڑی، ہاتھوں سے ہتھیلیوں کی مدد سے پیچھے پلٹنے لگی، آنسوں کی لڑی اس کی آنکھوں۔ وہ سسک رہی تھی اور ویکس کو پکار رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے لیزی کے لیے دعا کی تھی اور اب دعا کے لیے مانگ رہی تھی، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا کیا ہے، پلیز پلیز پلیز۔ وہ سسکتی کہتی پیچھے ہونے کو تھی۔ ویلنس نے اس کا ایک کہکہ لگایا اور اس کی طرف خوفناک تھا۔ کیا کیا ہے؟ وہ ہنسا، اور کچھ نہیں۔ کیا تم نے مجھے زندگی چاہیے اور پھر تمہیں تو میں بہت آسان موت دینا چاہتا ہوں، پر تمہیں شوق تھا ایسی موت کا۔ دیکھو لیزی، تو کتنی آسان موت دی ہے، ایسی تمہاری ہوتی پر نہیں، چلو تمہاری مرضی، وہ کہتا آگے آیا اور زیشا جیسے پیچھے ہوئی اور اس کا ہاتھ کسی چیز سے ویلنس جیسے اس پر جھکنے لگا۔ زیشا نے ایک چیخ کے ساتھ وہ چیز اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ پتھر تھا جو ویلنس کو لگنے سے اس کے منہ پر ہاتھ پر رکھ کر زیشا سے دور ہوا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ویلنس کے سنبھلنے سے پہلے ہی بنا سوچے جنگل میں بھاگی، اور اس کے پیچھے ویلنس بھی بھاگا۔ وہ اندھیرے میں کانٹوں اور جھاڑیوں کو لہوحان ہوتی بھاگتی ایک بڑے درخت کی آڑ میں چھپی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور تیز سانسوں کو بند کیا، پورے پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، تھر تھر کانپتی، ویکس کے آنے کی دعا کر رہی تھی، پر اسے ایسے کوئی بچنے کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بن آواز کے روتی، ایسی موت، بھیانک موت سے پناہ مانگ رہی تھی۔ اچانک ویکس کی آواز آنے لگی اور اسے پکار رہا تھا۔ اس نے آواز دینا چاہی تھی، پر قریب ہی قدموں کی آواز لگی اور روتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ویلنس نے اس کی خون کی خوشبو یہی سے آ رہی تھی، اور ویکس کی آواز سنتے ہی غصے سے پاگل ہوتا زیشا کو جلدی سے ختم کرنے کا ارادہ کر کے ڈھونڈنے لگا، اور اسے مل بھی گئی تھی، درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی زیشا، جو قدموں کی آواز بالکل اپنے قریب سن کر آنکھیں بند کر گئی۔ اچانک اس کے پیٹ میں ویلنس نے اپنے کالے لمبے ناخن گاڑ دیے۔ ویکس، وہ درد سے چیخی، ایک دم سے راہ کر رہ گئی تھی۔ ویکس، جو والن کی پرچھائیوں کو ختم کرتا اپنی پوری رفتار سے بھاگتا ہوا، اسے پیچھے رستے میں ہی ایک لڑکی کی لاش ملی اور روح پناہ ہو گئی۔ وہ سمجھا زی ہے، پر وہ لیزی تھی، اس کی جان میں جان آگئی، پر اٹھا اور زی کی آوازیں یہیں سے آ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے نظروں کی طرف دیکھا اور اس کا اسکارف جنگل کی طرف سے ملا۔ وہ بنا وقت لیے اندر کی طرف بھاگا اور زی کو پکارتا، پر جواب نہ ملا، پر اسے ویلنس درخت کے قریب نظر آیا۔ جب تک وہ پہنچتا زی پر حملہ کر دیا تھا۔ ویکس غیظ و غضب میں ویلنس کے کندھے پر اپنے لمبے دانتوں کو گاڑ دیا۔ ویلنس چیخا، پیچھے ہٹا، اور زیشا، اس کے ناخنوں سے زیشا کا خون ٹپک رہا تھا، جو ویکس کو حیوان بنانے کے لیے کافی تھا۔ زیشا ایک جھٹکے سے زمین پر دھڑام سے گری اور ویکس کے منہ سے زیشا کی پکار نکلی۔ ویکس زیشا کو زمین پر گرا کر ویلنس کو اپنی پوری طاقت سے دور پھینکا، اور اسے سنبھلنے سے پہلے زیشا کی طرف بھاگا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سر کو گود میں رکھا، اور زی، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، زی پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا رخسار ٹھپ ٹھپا رہا، قلب سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے پیٹ کی طرف کی، جہاں پانی کی طرح خون نکل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے شرٹ اتاری، اس کے پیٹ پر باندھ دی اور اس کے درخت کے سہارے بٹھا کر اس کی سانسیں چیک کی جو مدھم سی چل رہی تھی۔ ویکس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور ویلنس کو ختم کرنے کے لیے نظریں گھمائی چاروں طرف۔ اس نے درخت کے اوپر کچھ آواز آئی اور سر اٹھا کر دیکھا ویلنس، وہ کسی بھیانک جانور کی طرح درخت کے اوپر رینگتا حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے جیسے ہی ویکس کی آنکھوں میں حملہ کرنا چاہا، اور پھر ایک دم سے اس کی گردن پر زیشا پہنچ کر دور پھینکا اور اس پر حملہ کیا۔ ویکس اس پر جھپٹا اور لمبے ناخنوں اس کے سنبھلنے پہ پہلے ہی اس کی آنکھوں میں گاڑ دیے۔ ویلنس کی خوفناک چیخیں پورے جنگل میں پھیل گئی، اور پھر ویکس نے اپنے پنجے اس کی پیشانی پر چیرتا گیا، اور ویلنس نیچے تھا، ویکس اوپر، اس کے بالکل قید کیے۔ جب اس کا دل اس کے ہاتھ پر رکا اور خنجر نکلا، پھر ایک دفعہ اس کے دل پر وار کیا اور دوسری دفعہ اس پر کرتا ہی گیا، اور اس کے سامنے صرف زیشا کا پیٹ ہی سے نکلتا خون گھوم رہا تھا۔ اس نے ویلنس کو کچل دیا، وہ تو شاید مار بھی چکا تھا، اور ویکس ہوش میں ہوتا تو کب کا زیشا کہرانے لگی، اور اس کی تب زیشا کی آواز کہرانے سے اس نے سنائی دی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ وہ درد سے کرا رہی ہے، ویکس کو پکار رہی تھی، ویکس نے ایک نظر ویلنس پر ڈالی اور خود سے رنگا کچلا ہوا تھا، اور اٹھا اور جانے لگا، اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور واپس
خنجر اس کے ہاتھوں میں ٹکڑے کر دیے اور شاید دل نہیں بھر رہا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ویلنس کے ذرے ذرے کر دیتا۔ وہ جلدی سے زیشے کی طرف گیا اور بازوؤں پر بھر کر جنگل کی طرف بھاگا اور راستے میں پڑی لیزی کی لاش کو دوسرے جانوروں کو گھسیٹتے جنگل میں لے جا رہے تھے۔ وہ زیشے کو اٹھاتا جتنی ایک بھیڑی کی رفتار تھی، بھاگنے کی رفتار سے بھاگ رہا تھا اور خون ٹپک کر بوندیں گر رہی تھی اور اس کی بندھی ہوئی شرٹ سے وہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے جان خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہی ایک تکلیف اس کے اندر کھائی جا رہی تھی۔ وہ شہر کے مشہور ہاسپٹل میں لے کر اسے آیا۔ کارتن جیسے ہی اپنے گھر میں پہنچا تو سامنے کا منظر اسے دیکھ کر ساکت کرنے کے لیے کافی تھا۔ مارک اس کی بیوی مسز کارتن کے وجود کو گوشت کے لتھڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ ویلکم انکل ویلکم، اتنے لیٹ آئے کیوں؟ وہ دیکھو اپنی غلطی پر آنٹی کو سزا دلوا دی۔ کیسے شوہر تھے؟ اوف، میں شوہر کی بات کر رہا ہوں، آپ تو دوست کے ساتھ نہیں تھے مشکل وقت میں، تو یہاں کیسے آئے؟ ہاں وہ شیطانیت کہہ کر لگاتا ساکت کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ویسے میری جان نہیں دیکھ رہی، میں نے اسے کہنا تھا کہ اب ویکس اسے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ مارک اب اسے بہت دور لے جائے گا۔ اب ویکس ڈرانے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنے منصوبہ بتانے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جتنی دیر سے اسے بھیڑے کے روپ میں آتا کارتن کے پاس بھاگنے کے لیے وقت نہیں تھا، وقت تھا پر وہ نہیں بھاگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اپنے بھائی جیسے دوست کے بیٹے کے زندہ ہونے کی خوشی، اور ایک دعا تھی ویکس تک آنے کی۔ مارک اس پر جپٹا اور کارتن کے وجود کو کوئی ہلچل نہیں آئی اور اس نے خود کو اسے حیوان کے حوالے کر دیا۔ مارک نے مسز کارتن کو زیشے کا نہ بتانے کے لیے یہ حال کیا تھا۔ اب کارتن اس کے لیے مارا تھا اور اس کا الزام ویکس پر لگا سکے اور زیشے کو اس سے نفرت ہو جائے گی اور بس اس کی ہو جائے۔ مارک گاؤں میں تو صرف دوسرے بھیڑیوں کے بنے منصوبے کے لوگوں کو اپنا شکار بنانے آیا تھا، پر ویکس اور زیشے کی دوستی دیکھ کر اس کا دل زیشے کے لیے کھیلنے کے لیے کرتا تھا، پر ویکس اسے کہتا تھا کہ کھیلنے پر وہ صرف زیشے سے کھیلنا چاہتا ہے اور اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، ویکس نہیں ہونا دیتا تھا۔ اس کے لیے اس کی نفرت ویکس ختم کرنا چاہتا تھا اور ایک بھیڑیا بن گیا تھا اور اسے مار دیتا تو بھیڑیوں کی جھنڈ سے الگ کر دیا تھا۔ البتہ اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ ویکس ایک بھیڑیا ہے اور اس نے اپنے بچوں کو اپنا شکار بنایا ہے اور اسی وجہ سے سارے گاؤں والے اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ یہ ویکس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا اور اس کا منصوبہ کام کر گیا اور اس نے گاؤں سے دور کر دیا تھا اور اسے پتا تھا ویکس مرا نہیں ہے، پھر بھی وہ سب سے دور تھا اور اس لیے یہ کافی تھا۔ اور اس کے جانے کے بعد زی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ کارتن اسے لے کر شہر گیا علاج کروانے کے لیے، تو پیچھے مائیکل کو مارک کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا اور اس نے کارتن کو بھی بتا دیا۔ یہ بات مارک کو پتہ چل گئی کہ اس نے دوسری بھیڑیوں سے مل کر گاؤں پر حملہ کر دیا۔ پھر وہ ہر طرح سے خون کی ندیاں بہنے لگی اور اس خون میں مائیکل کا بھی خون شامل تھا۔ وقت گزرتا گیا، کارتن کو کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملا۔ پھر ویکس آیا اور سب بھیڑیوں کا سردار اور جادو والی آنکھوں کا بھیڑیا تھا اور مارک سے چھوٹا مگر طاقت سے اس سے کئی بھیڑیوں کے برابر تھا، پر مارک نے دماغ میں استعمال کر کے کارتن کے خلاف کر دیا اور پھر اپنے غصے میں پاگل ہو گیا۔ مارک کو زیشے مل گئی اور اسے غصہ تب آیا جب زیشے سالوں بعد بھی اس کی نظروں میں ویکس کے لیے مر رہی تھی۔ پھر اس نے اسے کہا کہ ویکس مر گیا ہے تو اسے یقین دلایا۔ اس نے زیشے سے دوستی کر لی اور اس کا پیار سے نام سے زونی رکھ دیا اور پھر ڈھکے چھپے اس سے پیار کا اظہار کرتا۔ پھر ویکس آ گیا اور اس پر ویکس اسے بیوقوف بنا گیا۔ ویکس ICU کے باہر بیٹھا تھا جب اس آدمی نے کارتن وائس ریکارڈر کے لیے آئے تھے اور اس نے وہ سنا تھا جس میں ملنے کی خوشی زیشے کو اس کے حوالے کرنے کی گزارش کی اور مارک کی تمام چالاکیوں کے بارے میں تھا۔ آخر میں وہ کسی بھی حالت میں کارتن نے اپنے گھر آنے کا کہا تھا کیونکہ مارک اسے وہیں ملے گا۔ ویکس وہ وائس سن کر ایک گہرا سانس لیا۔ زی تمہارے ہوش آنے سے پہلے یہ قصہ ختم کرنا ہوگا، خود سے بڑبڑاتا آدمیوں کو زی کا خیال رکھنے کا کہتا، سرخ نیلی آنکھوں اور ویلنس کا خون میں رنگا اور شکار۔ ویکس جیسے ہی کارتن کے گھر پہنچا، مارک نکل رہا تھا باہر۔ ویکس نے اچانک ایک زوردار لات اس کے سینے پر ماری اور جس سے وہ واپس گھر کے اندر جا گرا۔ ویکس نے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے لہو سے لال ٹپکاتی آنکھوں سے گھورنے لگا اور جس پر مارک گھبرا گیا۔ ویکس کارتن اور مسز کارتن کا نوچ ہوا لاش دیکھ کر گھبرا گیا۔ پھر اس کے کان میں کچھ لفظ گھومے، آج یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا نام مارک ہے، مارک مائیکل۔ یہ لفظ ویکس کا سینہ چیر رہے تھے۔ مارک اس اچانک حملے سے اٹھا اور تو سامنے ویکس کو دیکھا اور پہلے اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور پھر خود کو سنبھال کر بولا، ویکس تم نے مجھے لات کیوں ماری؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیسی شرم؟ تم نے شرم کر لی۔ کارتن کو مارتے ہوئے اس کا غصہ غضبناک ہوا۔ مارک اپنا گلا تر گیا، مت بھولو یہ تمہارا دشمن ہے اور اس کا یہی حال ہونا چاہیے یا اس سے بھی برا۔ مارک لڑکھڑاتی زبان میں بولا اور جانے لگا، صحیح بولے، اس سے بھی برا تو جا کر کہاں رہے ہو، دیکھو نا دشمن کا حال۔ ویکس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے سے پکڑا اور مارک تو ویکس سرد لہجے میں پسینے چھوٹ گئے،
پر میں نے تو اسے ختم کر دیا ہے، اور کون سا حال کرو گے؟ مارک نے سنجمی میں اس کی آنکھوں میں دیکھے بولنے لگا۔ ویکس اس کی بات پر سر کہکا لگا کر اٹھنے، تم نے تو غلط دشمن کو مارا، اصلی دشمن تو زندہ ہے۔ کوکو کہاں ہے؟ ویکس نے کہنے کے ساتھ ایک زوردار پنجہ اس کے منہ پر مارا، جس سے منہ سے خون نکل آیا۔ ویکس یہ کیا بکواس ہے؟ میں کب ہوا دشمن؟ مارک بناوٹی غیر سے غصے میں آیا۔ میں کیوں ماروں گا اپنے باپ کو؟ اب جا کر مارک کسی دوسرے کو بنانا بیوقوف، اب ویکس تو نہیں آنے والا تیری گھٹیا چال میں۔ اچانک مارک نے اپنی اصلی روپ کہکا لگایا، ہا ہا ہا، آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اکیلے تو پہلے ہی آ چکے تھے۔ انگاروں پر ٹپتا ہوا اور اس پر ویکس مکہ مارا، پھر دونوں نے آپس الجھ گئے اور ویکس اسے بہت مار کر اسے نڈال کر گیا۔ ویکس نے اسے اٹھا کر دور پھینکا اور جاز صوفے پر گرایا اور الٹا لٹا دیا اور اس کے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کو مکوں سے برسات کر دی۔ کیوں مارا میرے باپ کو اور معصوم لوگوں کو؟ ویکس چلاتا ہوا اس کے اوپر آنکھوں، منہ، ناک اور اس کے طاقتور مکوں سے پھوڑتا گیا اور مارک چیختا ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور خود کو حیوانی سے بچانے لگا، پر ویکس پر اپنا بدلہ سر پر سوار تھا اور اس کے چہرے پر مکوں کو کچل کر رکھ دیا، کوئی نقش نہیں چھوڑا تھا چہرہ، اور اپنے ہاتھ سے خون سے رنگا ڈالا۔ مارک اس کو دھکا دے کر ایک دم بھیڑی کے روم میں آیا اور ویکس بھی، پھر دونوں نے آپس میں الجھ گئے اور ویکس نے اپنا بڑا سا پنجہ اس کے پیٹ پر ڈالا اور جس سے مارک کا خوفناک دھاڑیں پھیل گئی پورے گھر میں، جس میں ویکس سکون میں رہا تھا۔ ویکس نے ہاتھ نکال کر اس کے سینے میں گاڑ دیا اور ایک جھٹکے سے اس کے سینے میں دھڑکتا دل نکال دیا اور اس اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا۔ مارک کا مردہ وجود زمین پر گرا اور ویکس نے اسے بھیانک روپ کے سامنے دیکھ کر اس پر جھکا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پورے گھر پر پٹرول چھڑکا، اس گھر کو آگ کی شعلوں کے حوالے کر دیا اور خود بنا کسی کو کچھ بتائے آگے نکلتا چلا گیا۔ زیچے ابھی لڑکیوں ویکس کے سجے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی اور گھونگھٹ میں ایک شرمیلی دلہن کی طرح سر جھکائے ویکس کا انتظار میں بیٹھی تھی۔ زیچے کے ٹھیک ہونے کے بعد ویکس نے اسے مارک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اس کے ماں باپ کے مرنے کا بھی۔ پھر ایک سال بعد ویکس نے زیچے کی ہاں کے لیے انتظار کیا اور اب جا کر راضی ہوئی تو شادی کے لیے اب دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں کوئی حور لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بیڈ پر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی اور اس کی نظریں اپنے نشانوں پر تھی۔ میک اپ سے کافی چھپائے گئے تھے پر ابھرے ہوئے نشانوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ماضی میں اتنی مگن تھی کہ ویکس کے آنے پر دروازہ بند کرنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ویکس نے اسے اپنے آپ میں اتنا مگن دیکھ کر آہستہ سے پیچھے سے قریب آ کر اسے گھیرے میں لے لیا، جس سے زیشے کے منہ سے چیخ نکلی۔ کیا ہے؟ کبھی چیخنے کے علاوہ بھی چپ رہا کرو، ویکس نے اس کے کان میں آ کر کہا اور سرگوشی کی۔ زیشے چھوڑو ویکس، وہ بلش کرتی ہوئی اس کے تنگ کر گھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جس پر ویکس نے ایک گہرا سانس سے اوف ویکس بیٹے تیرا پتہ نہیں کیا بنے گا، کبھی چھوڑ کے علاوہ بھی کہا کرو، مت چھوڑو ویکس، وہ اس کی آواز پر منہ بنا کر بولا، جس پر زی مسکرا۔ وہ شرارت سے کہتا اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ کیا کر رہی ہے، پھر بھی پوچھنے لگا۔ زی نے نفی میں سر گردن ہلائی اور کچھ نہیں، پھر مدھم سا بولی، زی رات کے ان خوبصورت لمحوں میں۔ ویکس نے زیشے کے کان میں سرگوشی انداز میں پکارا، ہوں۔ زیشے کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا اور اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگی، کہ کبھی ان کے بارے میں الٹا سلٹنا نہ سوچنا۔ وہ اپنے لبوں میں ان کے نشانوں کو چھوتا۔ زیشے کا سانس بند کر گیا۔ ویکس زی اس کی قید میں پھر پھڑپڑا گئی۔ یہ مجھے تمہارے اور قریب کھینچنے ہیں، اور اس کی پکار کو نظر انداز کرتا گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کی آواز منہ میں بند کر کے رکھے جیسے رات گزرتی ہے، اس کی شدتیں بڑھتی گئی۔ پکڑو مجھے، سیم سام پورے گھر میں بھاگتا ہوا، ہر چیز توڑتا پھوڑتا سیم کہہ رہی تھی، اور سیم اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ سام کو 1 سال بڑا تھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سام سنہری آنکھوں والا اپنے سے چھوٹے سیم کو، جس کی آنکھیں ویکس جیسی نیلی تھی، جو غصے سے بہت تیز تھا اور اس کے کھلونے توڑ کر اسے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جو غصے میں بھی آ گیا تھا۔ اسے سیم کو غصہ دلا کر بہت مزہ آتا تھا۔ رکو تم دونوں، میں یہ کیا حشر کر دیا گھر کا؟ زیشے کی چنگارتی آواز دونوں کو بریک لگا گئی۔ مما میں نے نہیں کیا، یہ سب سنہری بلے نے کیا ہے۔ سیم کی آواز گونجی، جس پر سام شرارت سے مسکرا دیا۔ مما میں نے نہیں کیا، یہ سب اس نیلے غصے والے بلے نے کیا ہے۔ سام اس نے یہ سب الٹ ہو گیا۔ اس پر اس کے زیشے ان دونوں کو دیکھ کر، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ بند کرو تم دونوں اپنی، جلدی سے پورا گھر صاف کرو، نہیں تو آج ویکس سے تم دونوں کی خیر نہیں۔ اس کی دھمکی پر 5-6 سال کے سیم اور سائم
کہکا لگا گیا اور جس پر زیشا شرمندہ ہوگی۔ مما تو چلتی ہیں نہیں تو ڈیڈ کے سامنے آپ کی، ایسے ہی ہم بچوں کو نہ دھمکایا کریں۔ یہ سام تھا شرارتی، یہ سچ تھا کہ جب بھی زی ویکس کے ان دونوں کو حرکتوں کا بتاتی تو ویکس ایک ہی جواب دیتا، پہلے تم میرے حق میں آؤ اور پھر اپنے بیٹوں سے تمہارے حق میں بات کروں گا۔ اس بات پر زی چڑ جاتی اور کہتی تم تو بولنا گناہ ہے۔ پھر ویکس بھی کہتا جاؤ جاؤ، دوسروں کا حق کھانے والوں کو ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جس پر زیشا غصے سے لال ٹماٹر ہو جاتی ہے۔ ان دونوں کے چھت پھاڑ کہکے گونجتے گھر میں۔ زونی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، وہ تو میشا کو پریشانی سے